نعرہ صلوات اللہ بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ آج کا یہ عظیم الشان جشن امام حسین علیہ السلام اپنی تمام تر تسک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ شبیر منزل کا یہ سالانہ جشن جو انتہائی خلوص، محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ آراستہ کیا جاتا ہے، جس میں رائے بریلی کے تمام مومنین انتہائی محبتوں کے ساتھ اور عقیدتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس محفل میں ہمیشہ تلاوت حدیث قصہ، اس کے بعد نثری نظرنگ عقیدت اور اس کے بعد شعراء کرام کا منظوم سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس روایت کو آج بھی ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہمیں محفل کو یوں ہی آراستہ کرنا ہے اور اسی اعتبار سے آگے بڑھانا ہے۔ چونکہ تاخیر ہو چکی ہے، لہذا فی الحال کسی بھی نثری پیغام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں باقاعدہ محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز محفل تلاوت حدیث قصہ سے ہوگی۔ حدیث قصہ کی تلاوت اس محفل میں مسلسل بڑی ہی پابندی کے ساتھ عزت مآب علی جناب مولانا شاہد علی نقوی صاحب قبلہ انجام دیتے آئے ہیں، اور آج بھی ہمارے درمیان مولانا تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اور اراکین جشن کی جانب سے مولانا شاہد صاحب قبلہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے پروردگار انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ یوں ہی رکھے تاکہ ہم ان سے یوں ہی استفادہ کرتے رہیں۔ حضرات آئیے تلاوت حدیث قصہ کے لیے میں مولانا شاہد علی نقوی صاحب کے حضور چلوں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت حدیث قصہ سے اس پرنور محفل کا آغاز فرمائیں۔ مگر جتنے افراد یہاں موجود ہیں وہ اپنی موجودگی کا مکمل ثبوت دے دیں تاکہ باہر والوں کو یہ پتہ چلے کہ اوپر بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور محفل آراستہ ہو چکی ہے، لہٰذا جلدی سے اوپر چلنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بار آپ تمام حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا ہے، کل کی جو تاریخ گزری ہے اس میں شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ نہیں، مل کر صلوات بآواز بلند ہوگی۔ شہزادی کی عظمتوں کو ملحوظ نظر رکھیے بآواز بلند۔ زندہ باد۔ آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کی عظمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی محسن اسلام کے گھر میں ایک بیٹا آیا ہے جس کی تہنیت اور مبارکباد کے لیے ہم کیا، آسمان سے فرشتے بھی آ رہے ہیں، انبیاء بھی آ رہے ہیں، اولیاء بھی آ رہے ہیں، اوصیاء بھی آ رہے ہیں، کائنات کا چپا چپا اس وقت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں جب اس بڑی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے تو اپنی تمام تر آوازوں کو بلند کر کے مکمل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات سے ہدیہ تبریک پیش کر دیجئے۔ اس کے بعد جو عیدوں کا سلسلہ ہے اس میں سرکار باب الحوائج کی ولادت، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ اس کے بعد شہزادہ حضرت قاسم کی ولادت، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور واقعی پروردگار عالم کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے اول شعبان میں ولادت کا جو سلسلہ قائم کیا اس کو نیمہ شعبان تک مسلسل جاری رکھا، اور 15ویں شعبان کو اسی مہینے میں سرکار حضرت حجت کا تولد ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب دیکھیں محفل آراستہ ہو گئی، میں نے جو کچھ نثر میں کہا اس کو نظم میں کہہ دوں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم۔ عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم۔ عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا ندیم اصغر اعظمی کے یہ 4 مصرے میں یہی سے آغاز کر رہا ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ آ گئے عباس و قاسم زینب و سرور، زینب آ گئے عباس و عابد زینب و قاسم حسین، آ گئے عباس و عابد زینب و قاسم حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آ گئے عباس و عابد زینب و قاسم حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آئیے اس عظیم مہینے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی ابتدا ہی جشن سے کریں۔ الحمدللہ کل بھی جشن ہوا، آج بھی جشن ہے، اور مسلسل جشنوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس نورانی جشن کی بابرکت ابتدا کے لیے ہم گزار ہیں عزت ماں والی جناب مولانا شاہد علی نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور تلاوت حدیث قصص نورانی محفل کا پر نور آغاز فرمائیں۔ ایک بار اور بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکہ یا فاطمة فقلت علیکہ السلام قال انی اجد فی بدن الزوفہ فقلت له اذک باللہ یا بطن الزوف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتیت بالکساء الیمانی فغطیته بہی وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسرمة فؤادي فقال يا أمه إني أشم إليك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن بالكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسرمة فؤادي فقال يا أمه إني أشم ذيك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين السلام له الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار بالله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم ذكرى طيبة كان رأت أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم هذا ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا ولي يا وصي يا خليفتي يا صاحب لبائی قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطر في الكساء وأمي بيجد الجمان إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي ولمني ويولمهم ويوزنني ما يوزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوهم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يقولك السلام يخصك بالتحية والكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي أنت يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفاضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكته واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد فقال علي زم الله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمشيتنا ومحبينا وفيه مهمون إلا فرج الله همه ولا مغمون إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي مزم الله فوزنا وسويدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد منت المحمود وبحق علی منت العلا وبحق فاطمۃ منت فاطم السماوات والارض وبحق الحسن منت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ محمد وعلی محمد جزاک اللہ مولانا شاہد علی نقوی صاحب قبلہ تلاوت حدیث کے ساتھ سے اس نورانی محفل کا پرنور آغاز فرما چکے، اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور ہمیں انتہائی مسرت محسوس ہو رہی ہے دیکھ کر کہ خطیب جشن برادر عزیز حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور حسب دستور مولانا کے بیان سے بھی ہم لوگ مستفید ہوں گے، اور اس کے فوراً بعد شعراء کرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام محترم مہمان شعراء ذوی الاحترام سے کہ وہ اگر ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو برائے مہربانی فرش مسرت پر تشریف لائیں۔ مولانا موصوف کے بیان میں آپ حضرات بھی اگر شریک رہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید میری آواز پہ آپ نے لبیک کہی، اور میری دلی خواہش آپ نے سن لی، اور آپ ہماری آواز پہ لبیک کہہ کر یہاں تک آ گئے۔ تمام مہمان شعراء سے گزارش ہے اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں۔ ہماری فہرست بڑی آراستہ اور پیراستہ ہے، بہت خوبصورت گلدستہ سجایا گیا ہے۔ آج جن شعراء کو آپ کے روبرو پیش کرنا ہے ان میں دنیا علم و ادب کی ایک انتہائی محترم ترین شخصیت استاد الشعراء حضرت آغا سروش حیدرآبادی تشریف لا چکے ہیں، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ دنیا ادب اور دنیا شاعری کی ایک بے مثل اور ممتاز شخصیت عزت مآب جناب اقبال اشہر صاحب دہلی سے تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہماری آواز پہ لبیک کہہ کر آپ کے سامنے ہوں گے۔ مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ جن کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے، آج وہ پہلی بار ہماری گزارش پر درخواست پر اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ مولانا موصوف آ چکے ہیں، انہیں بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ مولانا معراج مہدی صاحب قبلہ منگلوری اتراکھنڈ کی سرزمین سے مسافتوں کو طے کرتے ہوئے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ مولانا محترم جناب اختر صاحب سرسوی آپ سب کی محبوب ترین شخصیت ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہمارے سامنے محترم جناب جو سامنے اس کا نام لینے دیجیے، حسن بھائی حسن رائے بریلوی، یہ ہمارے لیے بھی انتہائی واجب الاحترام ہیں۔ حسن بھائی نے ایک عرصے تک دنیا محافل میں شرکت کرتے ہوئے اپنی آواز کا اور اپنے کلام کا لوہا منوایا ہے۔ بڑی محترم شخصیت ہیں، جس محفل میں ہوتے تھے اس محفل میں چار چاند لگتے تھے۔ ہم نے خود ایک عرصے تک انہیں بمبئی کی بڑی بڑی محفلوں میں دیکھا ہے، سنا ہے، بلایا ہے، اور ہم اب جب یہاں آتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں تو واقعی ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بزرگ شخصیتیں ہمارے سامنے رہے تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا رہے اور ہم ان کی دعاؤں کے مستحق بنے رہیں۔ آئیے حضرات، یہ تمام حضرات ہماری آواز پر لبیک کہہ کے یہاں تک آ چکے ہیں۔ صرف میری گزارش ہے منتظمین سے، جو یقیناً مصروفیات میں کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک درخواست ہے کہ وہ
تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہمراہ مہمان شورائے کرام کو فرش مسرت پر لائیں تاکہ جب ہم خطیب محفل کو آپ کے حوالے کریں تو ہمیں بھی خوشی محسوس ہو، اور مولانا اپنی تمام تر محنتوں کے ساتھ جو کاوش اس محفل میں خاص طور سے ہر برس موضوع کے مطابقت رکھتے ہوئے پیش کرتے ہیں، ہم اسے کما حقو حاصل کر سکیں اور استفادہ کر سکیں۔ آئیے یہی سے اب میں چاہتا ہوں کہ مولانا موصوف کی اجازت سے محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا۔ محترم جناب فیاض صاحب تشریف لائے، ہمارے عزیز ترین دوست ہیں اور آج کی محفل کے یہ ایک بہترین شاعر ہیں، ہر برس منتخب کلام آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آج بھی انشاءاللہ اتنی دیر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، انشاءاللہ اپنا مرصع کلام پیش کریں گے۔ جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ آئیے حضرات، ہم نے حمد کا حق ادا کر دیا۔ حمد کے بعد ہمارے یہاں نعت اور نعت کے بعد منقبت، اور یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ کلمہ جب تک شہادتین کی منزل میں نہ آ جائے بلکہ شہادات کی منزل میں، شہادات کی منزل میں نہ آ جائے اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے شہادت واحدہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ ہے شہادتین، مگر شہادات اسی وقت مکمل ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہو اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ بھی ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جنت کی ضمانت اور بشارت ان لوگوں کو نہیں دی ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، انہیں بھی نہیں دی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، بلکہ جنت کی بے مثل زندگی کے مستحق وہی افراد ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارا کلمہ اسی منزل پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم حمد کے بعد نعت اور نعت کے بعد منقبت کی منزل میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حمدیہ کلام پیش کر دیا، آپ محظوظ ہو گئے، اب نعت کی وادی میں قدم رکھا جائے اور یہیں سے سلسلے کو جوڑا جائے۔ نعت پڑھ رہا ہوں میں، انشاءاللہ محفل یہیں سے ماحول بن جائے گا اور آپ سب مجھ سے جڑ جائیں گے، اور پھر جو لوگ ابھی تک نیچے ہیں وہ بھی جلدی سے اوپر آ جائیں گے۔ مولانا فرمائیے، نعت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دن کا اجالا، یہ شب کا اندھیرا، یہ دن کا اجالا، یہ شب کا اندھیرا، جڑ جائیے مجھ سے، یہ دن کا اجالا،
یہ شب کا اندھیرا، یہ کلیاں، یہ کانٹے، یہ گلشن، یہ صحرا، یہ دن کا اجالا، یہ شب کا اندھیرا، یہ کلیاں، یہ کانٹے، یہ گلشن، یہ صحرا، یہ بادل، یہ بجلی، یہ موجے، یہ دریا، یہ کلیاں، یہ کانٹے، یہ گلشن، یہ صحرا، یہ بادل، یہ بجلی، یہ موجے، یہ دریا، یہ گردو کی محفل، یہ عالم کا نقشہ، یہ تاروں کی شمعوں کا دلکش نظارہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تاروں کی شمعوں کا دلکش نظارہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تاریکی شب کے پردے میں جگنو، آئے ہائے ہائے نعت بلادہ فرمائیے، یہ تاریکی شب کے پردے میں جگنو، یہ تاریکی شب کے پردے میں جگنو، یہ شبنم کے خاموش انمول آنسو، آئے ہائے ہائے حسن بھائی تھوڑا سا آواز بلند کر دیجئے آپ بھی اپنی، یہ تاریکی شب کے پردے میں جگنو، یہ شبنم کے خاموش انمول آنسو، یہ شاخوں پہ بے چین کوئل کی کوکو، یہ شاخوں پہ بے چین کوئل کی کوکو، یہ پھولوں سے اٹھتی ہوئی مست خوشبو، یہ شاخوں پہ بے چین، یہ رات شبنم کے خاموش انمول آنسو، یہ شاخوں پہ بے چین کوئل کی کوکو، یہ پھولوں سے اٹھتی ہوئی مست خوشبو، یہ پرکیف عالم، یہ منظر سہانا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ پرکیف عالم، یہ منظر سہانا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آئیے حضرات وہ محمد کہ جس کی خلقت پر سرپروردگار عالم نے افتخار کیا ہے، کائنات جس پر افتخار کرے، اللہ جس پر افتخار کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس پر افتخار کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور خود محمد جس پر افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آج اسی فرزند زہرا کی ولادت کا دن ہے، اور یہ جشن سعید اسی موقعیت کی بنیاد پر اور اسی مبارک اور مسعود موقع کی بنیاد پر برپا کیا گیا اور بنا رکھی گئی ہے۔ خداوند عالم آپ سب کو یہ عظیم الشان جشن مبارک قرار دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں، بانی جشن کو بھی پروردگار طول عمر عنایت فرمائے، ان کے جملہ فرزندان کو بھی اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ مزید توفیقات عنایت فرمائے، تاکہ اس سے بہتر انداز سے ہم مولائے کائنات اور مولائے کل امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر برس بیٹھ کر ان کے فرزند کی ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرنے کے قابل ہو سکے۔ حضرات یہ سچ ہے کہ یہ جشن سجانے والے تنہا کبھی نہیں سجا سکتے اگر آپ سب کا تعاون انہیں حاصل نہ رہے، اور یہ مومنین رائے بریلی کی خصوصیت ہے کہ شبیر بھائی تو صرف انہیں اطلاع کر دیتے ہیں، مگر یہ اتنا بڑا مجمع جو اپنے ساری ضروریات کو چھوڑ کر ہر برس اس محفل میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور شرکت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں تائید ضرور حاصل ہو رہی ہے جو ہم یہاں تک آ رہے ہیں۔ جب تک ادھر سے حکم نہیں ہوتا کوئی ایک شخص بھی فرش مسرت پہ نہیں ہٹ سکتا۔ نہیں، آپ کو فخر کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں شہزادی نے چاہا ہے تو وہ یہاں تک آئے ہیں۔ میں بے سبب تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بے سبب تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ آئیے حضرات یہیں سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب جشن حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ کے حضور حرف التماس لے کر چلوں اور درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ تمام حضرات مولانا کی صحت یابی کے لیے اور ان کے استقبال میں پرجوش صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ دو مصرے
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من النبی ومنکم المکذب منا اسد اللہ ومنکم اسد الاعلاف منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب صلوات بھیجئے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، دو اعلانات ہیں۔ ایک تو قوم کی ترقی، فلاح و بہبود اور قوم کے مستقبل کے حوالے سے توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ کی جانب سے تقریباً یو پی کے 20-22 شہروں میں 30 اپریل کو ٹیلنٹ ہنٹ یا نوجوانوں کی صلاحیتوں یا بچوں کی صلاحیتوں کی تلاش میں 4 سے لے کر 11 تک ایک ٹیسٹ رکھا گیا ہے۔ اس میں آپ کا شہر بھی شامل ہے۔ اس شہر والے یا لائیو پروگرام ہونے کی وجہ سے جن جن شہروں میں بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس شہر کے افراد اگر اس اعلان کو سماعت فرما رہے ہیں تو وہ اپنی قوم کے بچوں کو بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ان کی مالی حیثیت کم ہے یا زیادہ، چونکہ اس میں صلاحیتوں کی تلاش ہے، نہ یہ کہ غربت اور امیری کی بنیاد پر، اس لیے کہ اسکالرشپ بھی ہے، کونسلنگ بھی ہے اور سرپرستی بھی ہے۔ لہذا بلا گروپ ازم کے، بلا تفریق کے بہترین موقع ہے کہ ہم 4 سے لے کر کے 11ویں تک کے اپنے بچوں کو اس ٹیسٹ میں ذوق اور شوق دلا کر بٹھائیں تاکہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کی شناخت ہو، اس لیے کہ اس ملک میں یا اس دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے تو صلاحیتوں کو پہچاننا پڑے گا، ان کی رہنمائی کرنا پڑے گی، تاکہ ہم اقلیت ہونے کی وجہ سے اکثریت میں گم نہ ہو جائیں، اور اکثریت کے بیچ میں اقلیت اگر اپنے کو پہچانوا سکتی ہے تو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے اور اپنے کمال کے ذریعے سے۔ اس لیے توحید المسلمین ٹرسٹ کا یہ جو پروگرام ہے ابھی 20-22 شہروں میں ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ اور بھی اس کو بڑھایا جائے۔ لہٰذا جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں وہ اپنی علم دوستی اور انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں اپنے بچوں کو اور قوم کے بچوں کو شریک ہونے کے لیے، اگر آن لائن آپ اس فارم کو بھریں گے تو کوئی فیس نہیں ہے، ورنہ اگر آف لائن بھرنا ہے تو فارم موجود ہیں، 10 روپے کا فارم ہے، 25 مارچ تک جمع کروا دیں بھر کر یا آن لائن، اور 30 اپریل کے ایگزام میں اب کے اور بچیوں کو سینٹر وغیرہ کی تفصیل آ جائے گی، ضرور شامل کرائیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ فارم کے لیے یہاں معصوم علی صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر پر فارم بھی مل جائیں گے اور رابطہ بھی،
اور جو لوگ بھی آن لائن مدد کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہ فارم بھرنے میں ان کی مدد کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل چوتھی شان ہے، اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے شہر میں شاندار درگاہ ابو الفضل عباس کی تعمیر ہو چکی ہے. زرعی کا بھی آرڈر دیا جا چکا ہے. دعا کریں کہ انشاءاللہ محرم سے قبل اس کی تنصیب ہو جائے، اور بھی جو اس کے بچے ہوئے کام ہیں آئینہ کاری وغیرہ کے، وہ سب بھی مکمل ہو جائیں. تو اب چونکہ درگاہ بن چکی ہے، زرعی کا انتظار ہے، تو کل شب ولادت حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یعنی بڑے بھائی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت گزرے گی، اور چھوٹے بھائی قمر بنی ہاشم علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت آ جائے گی. لیکن چونکہ ہمارے شہر کی ایک قدیم محفل جو منعقد ہوتی تھی وہ اس سال بھی منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ، وہ اپنے وقت سے ہوگی. چونکہ درگاہ ہے تو ان کے نام سے کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا ہی چاہیے. لیکن ہمارا کام ٹکرانا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے. اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ نوچندہ جمعہ بھی ہے اور شب ولادت بھی ہے، اس لیے 7 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ محفل شروع ہوگی، اور 8 بجے انشاءاللہ وہ محفل ختم ہو جائے گی. تو اس میں بھی آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ اس پہلی محفل میں بھی شریک ہوں، اور پھر اس کے بعد جو قدیمی محفل وقائد صاحب مرحوم کی جانب سے، پھر ان کے بیٹے آرزو مرحوم کیا کرتے تھے، اب ان کی اولادیں اس محفل کا اہتمام و انتظام کر رہی ہیں، اس میں بھی بڑی تعداد میں آپ حضرات شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. نعرہ صلوات. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے خط میں تحریر کیے، یزید کے باپ کے خط کے جواب میں. جب اس نے کہا کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، تو کہا کہ اگر ہو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ نبی ہم میں سے ہے، اور نبی کو جھٹلانے والا تجھ میں سے. بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی مولا کائنات نے معیار دے دیا کہ یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وفاداری دیکھی جاتی ہے. نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا تجھ میں سے، خدا کا شیر ہم میں سے، جھوٹے معاہدے کرنے والا تجھ میں سے، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے. نسائل عالمین میں جو سب سے بہتر ہے عورتوں میں، وہ ہم میں سے، اور حمالۃ الحطب تجھ میں سے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ محفل شورا کی ہوتی ہے، اور آپ حضرات شورا کو سننے آتے ہیں، اور میں زیادہ آپ حضرات اور شورا کے درمیان مخل نہیں ہوتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ہر سال عرض کرتا ہوں. اس سال بھی انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیان کو تمام کروں گا. یہ مسلسل ذکر محمد والے محمد سننے والا مجمع سمجھ گیا ہوگا مولا کائنات کے اس جملے میں کہ مجھے کس
لفظ کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو جب بھی کسی شخصیت کا تعارف کرایا جاتا ہے اس کے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بزرگوں کا ذکر بھی اس کی مدح و ثنا ہوتی ہے۔ تو اگر نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ حسین کے نانا ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسد اللہ یعنی جناب حمزہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ مولا علی کے چچا ہیں، تو امام حسین کے یہ دادا ہوئے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب۔ اگر خیر النساء العالمین کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ مولا حسین کی ماں جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ بھائی آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہمارے دادا کون، ہمارے نانا کون، ہمارے چچا کون، ہمارا باپ کون، ہماری ماں کون؟ بھائی ولادت کے موقع پر تو یہی تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے نا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی ولادت کے موقع پر خود پیدا ہونے والے کی شناخت تھوڑی ہوتی ہے، بڑی توجہ۔ دادا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، نانا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، چچا ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، باپ ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا، ماں ہی کے ذریعے تو پہچانا جائے گا۔ اور یہ تعارف بھی معمول ہے، لیکن یہ اس گھرانے کا بچہ نہیں ہے جس کو اپنے تعارف کے لیے دادا کا سہارا لینا پڑے، نانا کا سہارا لینا پڑے، باپ کا سہارا لینا پڑے، ماں کا سہارا لینا پڑے۔ یقیناً اپنے بزرگوں کے ذریعے سے پیدا ہونے والے کا تعارف بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں مولا کائنات نے خالی پیغمبر کا نہیں، خالی جناب حمزہ کا نہیں، خالی حسنین کی مادر جناب سیدہ کا نہیں، بلکہ حسنین کا بھی تعارف کرایا۔ بڑی توجہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولادیں تو باپ کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، نواسے تو نانا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ عجب گھرانہ ہے، یہاں خالی اولادیں باپ کے ذریعے نہیں بلکہ باپ بھی اولادوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رسالت مآب نے خالی یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر حسین کے لیے یہ شرف ہے یا حسنین کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کے نواسے ہیں، تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں حسنین جیسے نواسوں کا نانا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے جس رخ سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ اس کا نانا عام نانا ہے، نہ اس نانا کے یہ نواسے عام نواسے ہیں۔ اس لیے کہ اگر نانا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کنتو نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اور ابھی علی ڈے میں سرکار شمیم الملت یعنی خود محترم میرے بھائی مولانا نصیر صاحب کے والد ماجد 13 رجب کے پروگرام میں آمہٹ میں انہوں نے پروگرام کے بعد بلکہ دوران تقریر بھی کہا کہ آپ ان ائمہ کو اگر عصمت اور نورانیت سے الگ کر کے دیکھیں گے تو ان کے تعارف کا آغاز بھی نہ ہو پائے گا۔ بڑی توجہ، دیکھیے بات یہ ہے، عصمت اور نورانیت کو نظر انداز کر کے آپ ان کی شخصیت کو اگر بشریت کے پیکر میں دیکھیں گے تو معرفت کا آپ آغاز بھی نہ کر پائیں گے۔ میں اسی رخ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیکر بشری میں یا آدمیت کا آغاز جناب آدم سے ہوا، لیکن حسین کا نانا اگر یہ کہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، تو تم بشریت اور آدمیت سے اگر نبوت کو سمجھو گے تو اپنے جیسا سمجھ میں آئے گا، اور اگر نور کے پیکر میں دیکھو گے تو یہ سارے انبیاء کا سردار نظر آئے گا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔
بڑی توجہ عزیزان محترم. تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. اور حسین کے باپ نے کہا کہ کن تو ولین و آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. تو اگر نانا یہ ہے, باپ یہ ہے, تو اب نواسے اور بیٹے بھی تو اسی مزاج کے ہوں. بھائی توجہ مائیے گا. تو اس بات کو سلمان ندوی صاحب نے ادھر اپنی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ناسبیت اور خارجیت کو آئینہ دکھانے کے لیے کہا کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے جمعوں کے خطبے میں حسنین کو جوانان جنت کا سردار بھی کہتے ہیں اور حسنین کے قتل کرنے والے کے باپ کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. کس منہ سے تم حسنین کی سرداری میں جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہو اگر ان کے دشمنوں کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ ہے؟ صلوات بھیجئے محمد والے محمد. توجہ مائیے گا. تو یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. بڑی توجہ, جوانان جنت کے سردار ہیں. اور اس بات کا اعلان امت مسلمہ جمعے کے خطبے میں ان کی سرداری کا اعلان کرتی ہے. تو اب چونکہ یہ پیکر بشری میں آئے ہیں نور ہونے کے باوجود, تو ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ ولادت ہے, کوئی نہ کوئی تاریخ وصال و شہادت ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ان کے آنے کا دن, مثلا پیغمبر کی ولادت کا سن 1 عام الفیل, بار بار دوہرا چکا ہوں میں, 1 عام الفیل, جس سال ابرہہ نے آ کر کے حملے کا ارادہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہ پورا لشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. مولا علی کی تاریخ ولادت خانہ کعبہ میں 30 عام الفیل. جناب سیدہ 5 سال بعد بعثت. امام حسن 3 ہجری, امام حسین توجہ کیجئے گا 4 ہجری, پیغمبر کا وصال سن 11 ہجری. توجہ کیجئے گا, یہ بے وجہ میں لفظیں صرف نہیں کر رہا ہوں. 4 ہجری ولادت, 3 ہجری امام حسن کی, 4 ہجری امام حسین کی. سب دنیا کہہ رہی ہے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. کس نے کہا؟ یہ پیغمبر نے کہا. پیغمبر کا وصال سن 11 ہجری, ولادت 3 اور 4 ہجری. تو اگر آخری عمر میں بھی پیغمبر کی زبان پر اپنے ان نواسوں کے لیے یہ حدیث آئی کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سنو بچوں, دیکھو تمہارے اماموں کی تاریخ کیا ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں تمہارے اماموں کے لیے, حسنین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے, ایک 3 میں آیا, ایک 4 میں آیا, تو دونوں کا سن اگر آخری عمر میں بھی کہا تو کتنا بنتا ہے؟ 7 سال اور 8 سال. 7 اور 8 سال کا سن تو بالغ اور سمجھدار ہونے کی بھی عمر نہیں ہوتی. بھائی توجہ مائیے گا. لیکن اگر اس نانا کے نواسے عام ہوتے تو جیسے ہی پیغمبر کہتے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, بڑے سمجھدار لوگ تھے, کوئی تو مجمع سے اٹھ کر کہتا کہ یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار. ارے میں کیا کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا, یہ بچے اور ہمارے سردار. تو ان بزرگوں کا نبی کی اس حدیث پر کچھ نہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے والا مجمع جانتا تھا کہ زہرا اور علی کے بیٹے اور نبی کا نواسا ہمارے بچوں جیسا نہیں ہے. تو ذرا شرم کی بات کرو, ذرا غیرت کی بات کرو کہ جن حسنین کریمین کو بچپنے میں دنیا کا نہیں جنت کے جوانوں کا سردار مان لیا, اب اس حکومت کو حق کیا پہنچتا تھا جب زہرا ان بیٹوں کو گواہ بنا کر لے گئی تھی تو وہ حکومت یہ کہے ہم ان بچوں کی گواہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بھائی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. نہیں میں تھوڑا سا آج وقت لوں گا تاکہ معرفت کے سلسلے میں یہ پیغام آپ تک پہنچے. تو اگر پھر وہی بات, اگر ہم اپنے یہاں والی خالی بات کہیں اور یا کتابوں میں لکھی ہوئی بات کہیں, آپ کہیں بھی کان لگا کر امت مسلمہ کے دیے جانے والے جمعے کے خطبوں میں سنیں گے اور پوچھیں گے علماء سے, تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہاں پیغمبر نے یہ کہا کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو حدیث نبی کی ہے تو 7 اور 8 سال کے سن میں حسنین کی سرداری کا اعلان. بڑی توجہ. اور پھر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا, تو بھیا یہ خالی جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں, اس لیے کہ ہر بچہ بالغ ہونے سے پہلے اسے کوئی رتبہ نہیں ملتا, کوئی مرتبہ نہیں ملتا. میں نے کہا نا کہ پیدا ہونے والا بچہ دادا کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے, باپ کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے, چچا کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے, کوئی نہیں کہتا. اس لیے کہ ابھی اس کی کیا شناخت ہے, لیکن اپنے بچوں کو حسنین پر قیاس نہ کرنا اور حسنین کو اپنے بچوں پر قیاس نہ کرنا, اس لیے کہ خالی حدیث نہیں ہے. مباہلے کے میدان میں نظریہ توحید کے لیے جب پیغمبر کو مباہلے میں ابنانا کا مصداق بنا کر لے جانا پڑا, بھائی توجہ فرمائیے گا, تب بھی حسنین بہت بڑے نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا, حسن انگلی پکڑ کر چل رہے تھے, حسین گود میں تھے, لیکن نصارہ نے بھی کہنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ بچے کیا کریں گے. کہا نہیں, یہ پیغمبر کے ساتھ نظریہ توحید کے گواہ بن کر جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے مسئلہ توحید ہو چاہے مسئلہ رسالت ہو, حسنین کے بغیر یہ دونوں منزلیں مکمل نہیں ہوتی. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد. آئیے بھائی آئیے, صلوات دیجئے محمد والے محمد تک. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد والے محمد تک. بھائی جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت کے سردار. خطیب الایمان نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے, اور موضوع بھی عجب تھا, موضوع کہ نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں, نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں. بظاہر کوئی آدمی اس میں ایسا کوئی نقطہ نکالے کہ جس پہ مجمع کھڑا ہو جائے, لیکن وہ خطیب عجب جملہ کہا کہ نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر ایسے کہ پتیاں سبز ہوں گی تو پھول سرخ ہوں گے, اور جب تم سیرت کی بنیاد پر فرق کرنے لگو گے تو ایک پتی ایسی بنا دوں گا کہ دیکھو گے تو سبز نظر آئے گی, پیسو گے تو سرخ ہو جائے گی. بھائی توجہ کیجئے گا, اب انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر عجیب تقریر کی, کہا جوانان جنت کے سردار. فکر وہ, لیکن میں اپنے بے افکار شامل کر کے, بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں ہے, لیکن اگر میں نے یہ کہا ہے کہ امت مسلمہ کے جمعے کے خطبوں میں اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں, اور سلمان ندوی صاحب جیسے یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ او بدبختوں یزید کے ہم نوا نہ بنو. توجہ فرمائیے گا, یزید کے ہم نوا نہ بنو. حسنین کی سرداری میں جانا چاہتے ہو تو ان کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ نہ رکھو. توجہ فرمائیے گا. تو اب جوانان جنت کے سردار پیغمبر نے اعلان کیا, کیا کہا, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں.
اچھا جنت کہتے کسے ہیں؟ جنت میں پیغمبر نے جب یہ کہا ایک ضعیفہ سے، کہا کہ تو بوڑھی ہو گئی ہے اور جنت میں جوان جائیں گے، تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ پیغمبر تو ہمیں جنت سے محروم کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر مزاح کر رہے تھے۔ اور میں یہ بتا دوں، دیکھیے مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے۔ بہت ہلکی سی لکیر ہے، مذاق مومنین سے ضرور کیجئے، مزاح المومنین عبادت ہے، مومنین کے دلوں میں سرور۔ ارے معراج بھائی اب آپ اتنی مایوسی سے سنیں گے، میں تو خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں یہ کہیں اور تھے اس وقت۔ ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد۔ دیکھیے میں نے ان کو ذریعہ بنایا، آپ خوش ہوئے، مزاح المومنین، سب آپ سب لوگ خوش ہوئے، اس لیے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو مومنین کے دلوں میں، اس لیے کہ ایک ایک فرد جانتی ہے کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر آپ کسی کو کمزور سمجھ کے مذاق اڑائیں گے تو کوئی آپ کا بھی مذاق اڑائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ تو پیغمبر نے اس بوڑھی عورت سے مزاح کیا، اسے مایوس کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور جنت میں سب جوان جائیں گے۔ پیغمبر نے فوراً کہا جنت میں جو بھی جائے گا، بوڑھا بھی جائے گا تو وہ جوان ہو جائے گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور جوانی پلٹے گی۔ اور ہم تو محبت اہل بیت کی اہمیت کو جاننے والے لوگ ہیں نا، اگر محبت میں جوانی پلٹ آئے تو یہ خلاف نظریہ قرآن نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر یوسف کی محبت میں اس دنیا میں زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے، تو اگر جنت میں فخر یوسف کی محبت میں جوانی پلٹے تو مقام تعجب کیا ہے؟ صلوات بھیجئے محمد والے محمد تک۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی محبت میں، اور دیکھیے ہم عمل کے فیور والے لوگ ہیں لیکن محبت کے اثر کے منکر بھی نہیں ہیں، ورنہ زلیخا سے بڑی مجرمہ کون ہوگی جو یوسف جیسے شریف پر الزام لگا دے، قید تک پہنچا دے، لیکن جب یوسف کی محبت آ گئی تو اللہ نے کیا اس کے گناہوں کو معاف کر کے، بڑی توجہ، کیا اس کی جوانی کو نہیں پلٹایا؟ تو اگر اس کی جوانی یوسف کی محبت میں پلٹ سکتی ہے تو اگر فخر یوسف لوگوں کی محبت میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، توجہ فرمائیے گا، تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ تو اب جنت میں لوگ جائیں گے، یہ جوانی پلٹنا علامت ہے، جوانی علامت ہے آدمی کے پرفیکٹ ہونے کی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں اب کوئی نقص نہیں ہے، آدمی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بچپنا کمال سے پہلے کی منزل ہے، بڑھاپا کمال کے بعد زوال کی منزل ہے۔ جوانی منزل اعتدال کو کہتے ہیں، جب نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، ہم سب کامل و اکمل پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے گناہ ہمیں ناقص بنا دیتے ہیں، لیکن جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو جوانی پلٹ آئے گی، ہم کامل و اکمل ہو جائیں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد ہم مجبور نہ رہیں گے بلکہ مختار ہو جائیں گے، اور اتنا اختیار ہوگا کہ جنتیوں کی جو علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں جو چاہیں گے وہ ہوگا، جس غذا کی تمنا کریں گے وہ غذا ان کے سامنے
بھائی توجہ فرمائیے گا، ان کے سامنے آ جائے گی تو جو جنت میں جا کر کامل و اکمل بنے وہ جنت میں صاحب اختیار بنے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جو جنت میں جا کر مکمل ہو وہ جنت میں صاحب اختیار بنے، اور جو زمین ہی پر کامل و اکمل ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جوانان جنت کے سردار زمین ہی پر جو کامل و اکمل ہوگا تو اب پتہ کیسے چلے کہ امتی کون ہے، سردار کون ہے؟ کہا جو جنت میں جا کر اختیار دکھا کر جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ تو امتی ہیں، اور جو زمین پر رہ کر جنت کی چیزوں کو منگوا لے، بھائی توجہ کیجئے گا، جنت کی چیزوں کو منگوا لے وہ صاحب اختیار ہے۔ اب آپ سمجھے روز عید حسنین کپڑوں کی فرمائش کیوں کر رہے ہیں؟ کہ نانا نے ہمیں جوانان جنت کا سردار کہا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یقین نہ آئے کہ پیغمبر نے محبت میں کہہ دیا کہ بات تو جب ہے کہ جب جنت کی چیزوں کو زمین پر منگوا کر ہم اپنی سرداری کا صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا، آج عیدی طلب کرنے کا وقت ہے اور عید کے موقع کا تذکرہ ہے۔ یقیناً عید الفطر کے موقع پر وہ فرمائش تھی، اور فرمائش بھی ایسی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھنے والا اس میں کوئی پیچ پیدا کرے، اس لیے کہ آپ کو جنت کے جو تفصیلات ہیں اس میں آپ کو باغ ملے گا، نہریں ملیں گی، میوے ملیں گے، لیکن اس میں آپ کو درزی کی دکان نہ ملے گی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اب حسنین نے جنت کے میووں کی تمنا کیوں نہیں کی، جنت کے پھلوں کی تمنا کیوں نہیں کی، جنت کے نہروں سے وہ جام کیوں نہیں منگوایا؟ کہا جو بھی چیز ہم منگوائیں گے یہ چالاک لوگ کہیں گے کہ ارے نانا کے لیے آیا تھا، نواسے بھی بیٹھ گئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ابھی سنو سال کا فرق ہم بیان کر چکے، سنو سال کا فرق ہم بیان کر چکے، وہ ایک عام الفیل میں، اور یہ 4 شعبان اور 3 شعبان کو کہا یہ 50-60 برس کا 50-55 برس کا سن کا فاصلہ ہے، نانا کا قد زیادہ ہے، ہمارا قد کم ہے، اور کچھ منگوائیں گے ہم، لیکن نانا کے کھاتے میں چلا جائے گا، کہا ایسی چیز منگوائیں گے ہی نہیں کہ منگوائیں ہم، تم کہو نانا نے منگوایا تھا، کہا کپڑے منگوائیں گے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں نے استعمال کر لیا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ہاں، اور اگر یہ یہاں سے آ رہا ہے، بس آخری بات 1-2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، اگر وہاں سے یہ منگوا رہے ہیں تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف نانا کے قول کے ثبوت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ان کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ در وہ ہے نا جہاں وہاں سے نہیں یہاں سے جاتا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، میں تمام کہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ ان کی ضرورت ہے، نہ ان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ ثبوت ہے نانا کے قول پر کہ نانا نے اگر کہا ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو جنت میں بعد میں جانا، لیکن سرداری کا ثبوت پہلے دیکھ لو، ورنہ ہمارا در کون سا ہے اس کا اندازہ لگانا ہے۔ تو ولادت کے موقع پر تم دیکھ چکے کہ فطرس کو بالوں پر چاہیے ہوئے
توجہ فرمائیے گا، فطرس کو بالوں پر چاہیے تھے تو وہ آیا ہے۔ اور تیسری شعبان کی جو دعا ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ تیسری شعبان کو جس کی ولادت ہوئی اس کو بالوں پر حسین کے گہوارے سے ملے، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے۔ یہ احسان ہے فطرس کا ہم حسینیوں پر، ورنہ رسالت مآب نے تو بھیجا تھا حسین تک۔ جب آج کی تاریخ میں ولادت کے موقع پر ملائکہ فطرس کو لے کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ شفا دے دیجئے فطرس کو، بالوں پر عطا کر دیجئے، کہا مجھ سے نہیں، گہوارے سے جا کر کے مس کر دو، گہوارے سے جا کر مس کر دو۔ اور جو ہے ظہیر بھائی ادھر آ جائیے، میں تمام کر رہا ہوں اپنی بات کو، آپ آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر، آئیے آئیے، ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بھائی فطرس کو بھیجا حسین تک، اور فطرس نے جا کر کے اپنے کو مس کیا، صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور جو لوگ چیزوں کا ثبوت مانتے ہیں نا، تو میں نے کہا مفاتیح الجنان میں تیسری شعبان کی دعا میں اس بات کا تذکرہ ہے، اس بات کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ سمجھے بغیر راہب کے واقعے میں یہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر حسین نے دیا تو حسین نے انکار رسول کے بعد کیسے دے دیا، یعنی آپ نانا اور نواسے میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، علم کلام کا علم نہیں، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر نانا نے انکار کر دیا تو نواسے نے دیا کیسے۔ ریفرنس مانگیے، آپ کا حق ہے، لیکن نتیجے نہ نکالیے، آپ بے تکے نتیجے بے تکے نہ نکالیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول نے تو انکار کیا راہب کو، حسین نے دیا کیسے، تو وہاں تو معاملہ رسول اور حسین کا تھا۔ یہ دعا تو مفاتیح میں ہے کہ فطرس کو بالوں پر، ارے میں کہاں بیٹھا ہوں توجہ فرمائیے گا، فطرس کو بالوں پر حسین نے دیے، تیسری شعبان کی دعا میں مفاتیح میں اس کا ذکر، تو وہاں تو معاملہ رسول اور حسین کا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ خدا اور حسین کا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یہاں تو معاملہ خدا اور حسین کا ہے کہ بالوں پر لیے خدا نے، عطا کیے حسین نے، تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ عطائے حسین ہے، جو رسول بھی بتا رہے ہیں خدا بھی بتا رہا ہے، ورنہ ان کو بھی سارا اختیار دینے والا خدا ہی ہے۔ رسول نے بھی انکار کیا، حسین نے عطا کیا، تو رسول بھی دے سکتے تھے، لیکن بتانا یہ تھا کہ جب نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اسی طرح سے وہاں بھی ہے کہ خدا بالوں پر سلب کر رہا ہے تو خدا بھی عطا کر سکتا تھا، لیکن حسین کی ولادت کا انتظار اس لیے کرایا تاکہ وسیلہ نہ ماننے والوں کو تماچا پڑے۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ اللہ 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 کا نہیں، اللہ ہے سب کچھ، لیکن باپ کے زچہ خانے کا طواف کراؤں گا، بیٹے کے گہوارے تک بھیجوں گا، اور تم زمین والوں کو نہیں، ارے میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا، تم زمین والوں کو نہیں عرش والوں کو بھیجوں گا تاکہ تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے۔ اور یہ فطرس اور جبریل کا کمال ہے کہ رسول نے کہا جاؤ حسین کے بدن سے مس کر دو، لیکن جبریل فطرس کو گہوارے حسین تک لے کر گئے تاکہ حسین کی شفا بدن تک محدود نہ ہو جائے، تاکہ اب جو جو چیز قیامت تک حسین سے منسوب ہوتی چلی جائے وہ چیز شفا کا ذریعہ بنتی چلی جائے، چاہے علم ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے امام بارگاہ ہو۔ بس عزیزان محترم، میں
آخر میں طالب دعا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس ذکر کی عبادت کو اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایسی اہم تاریخ میں فطرس جیسے کو بالوں پر دینے والے حسینیوں کو بھی فکر و عقل و نظر ایمان و عمل کے بالوں پر عطا کر دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آبائی ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مجھے معلوم ہے جزاک اللہ خطیب اہل بیت حجت اسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب سو گیا مائک والا سو گیا محترم مولانا موصوف نے انتہائی بصیرت افروز تقریر فرمائی حسب دستور سرکار سید الشہداء کی عظمت اور فضیلت کا چند منٹوں کے اندر اپنی فکر رسا کے ذریعے احاطہ کرتے ہوئے بہترین نکات اور فضیلتوں کے بہترین گوشے پیش کیے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ حضرات محترم مولانا قمر علی رضوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے جو بیان فرما رہے تھے، میں حکم کے مطابق دو اعلانات جلدی سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ 4 شعبان المعظم جیسا کہ انہوں نے بھی اعلان کیا، یعنی کل 25 فروری پرسوں جشن صبر و وفا محترم سلطان اختر صاحب ایڈوکیٹ کے مکان پر 7 بجے شب میں ٹھیک شروع ہو جائے گا اور 10 بجے تک اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے۔ آپ سے شرکت کی گزارش ہے، اور حسب دستور 17 شعبان المعظم کو جشن صبر و وفا توقیر حسین صاحب مرحوم کے مکان پر منعقد ہوگا، جس میں حجت اسلام مولانا قمر علی رضوی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے، مولانا شاہین صاحب قبلہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں گے، مولانا شاہد علی نقوی صاحب قبلہ دعائیہ کلمات عرض کریں گے، مہمان شعراء کرام اور مقامی شعراء نظارہ خدمت پیش فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے ان جشن خائے مسرت میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ آئیے یہیں سے سلسلے کو سلسلے سے جوڑا جائے اور شاعر کا استقبال کیا جائے۔ بہت عمدہ محفل آراستہ ہوئی ہے اور آپ حضرات بیدار ہو گئے ہیں، اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، شاعر کو آپ کے روبرو کرایا جائے۔ شبیر اور نبی کا سفینہ ہے ساتھ میں، شبیر اور نبی کا سفینہ ہے ساتھ میں، ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں۔ شبیر اور نبی کا سفینہ ہے ساتھ میں، ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں، ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں۔ عباس اور علی نہ جدا ہوں اسی لیے، عباس اور علی نہ جدا ہوں اسی لیے، عباس اور علی نہ جدا ہوں اسی لیے، شعبان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں۔ عباس اور علی نہ جدا ہوں اسی لیے، شعبان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں، شعبان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں۔ عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ،
ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں. عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ, عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ, ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں. عابد کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ, ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں. یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, سجدہ کنا ہے عرش معلا زمین پر. تھوڑا سا آواز بلند کر دیجئے, شاعر کو پیش کرنا ہے مجھے محترم شاعر. یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, سجدہ کنا ہے عرش معلا زمین پر, ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر. آئے آئے آئے, تھوڑا سا اور بلند کر دیجئے اپنی آوازوں کو. ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, سجدہ کنا ہے عرش معلا زمین پر, ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر, کب ہو سکا نصیب کسی آسمان کو, کب ہو سکا نصیب کسی آسمان کو, جیسا ہے کربلا کا علاقہ زمین پر. کب ہو سکا نصیب کسی آسمان کو, جیسا ہے کربلا کا علاقہ زمین پر, جیسا ہے کربلا کا علاقہ زمین پر. ارے فرش زمین کو رشک سے تکتا ہے فرش خلد, تشریف جب بھی لاتی ہے زہرا زمین پر. فرش زمین کو رشک سے تکتا ہے فرش خلد, تشریف جب بھی لاتی ہے زہرا زمین پر. یہاں تک مولانا نے چھوڑا تھا, مجھے یہی تک آپ کو لانا تھا. فرش زمین کو رشک سے تکتا ہے فرش خلد, تشریف جب بھی لاتی ہیں زہرا زمین پر, تشریف جب بھی لاتی ہیں زہرا زمین پر. اور فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک. یہی تک مولانا نے چھوڑا تھا, میں صغیر سے اپنی بات کو جوڑ رہا ہوں, شاعر آپ کے حوالے. فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر. ہو جائیے گا. فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر. آئیے حضرات, آپ آمادہ ہو گئے شاعر کا استقبال کرنے کے لیے. میری نظامت کا آج واقعی کمال یہ ہے کہ میں جس شاعر پر محفل کا اختتام کراتا تھا, آج اس سے چاہتا ہوں کہ محفل کا آغاز کرایا جائے. گزارش کر رہا ہوں محترم ماسٹر حسن صاحب رائے بریلوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. جناب حسن رائے بریلوی کے بعد میں اپنی فہرست کا نادر تحفہ آپ کے حوالے کروں گا. ہمارے درمیان جناب اختر صاحب تشریف لا چکے, جناب مولانا معراج مہدی صاحب تشریف لا چکے, تمام مہمان شعراء موجود ہیں انشاءاللہ. سماعت فرمائیے محترم حسن رائے بریلوی کو, بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ ٹائٹ کر صحیح کر دیں. حضرات, کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے زندگی میں شاید اس محفل میں پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں. پہلی بار پہلے حضرات, ملتی ہے شفا پرچم عباس جری سے. پہلے دو مطلع اور ایک شعر تحت میں ملاحظہ فرما لیجئے کہ ظلمت سے
ظلمت سے نہ وحشت سے نہ دہشت کی چھڑی سے، ظلمت سے نہ وحشت سے نہ دہشت کی چھڑی سے دنیا کو ہلا دیں گے ہم اشکوں کی نمی سے۔ چشمہ نکالنے دنیا کو ہلا دیں گے ہم اشکوں کی نمی سے، دہشت سے نہ وحشت سے نہ ظلمت سے نہ وحشت سے نہ دہشت کی چھڑی سے دنیا کو ہلا دیں گے ہم اشکوں کی نمی سے۔ نہیں، دہشت کی چھری بھی میں کہہ سکتا تھا، میں نے نہیں کہا۔ دنیا کو ہلا دیں گے ہم اشکوں کی نمی سے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیے مطلب کہ بتلاؤں تمہیں ملتا ہے کیا حب علی سے، بتلاؤں تمہیں ملتا ہے کیا حب علی سے، جینے کا سلیقہ ہمیں ملتا ہے اسی سے، جینے کا سلیقہ ہمیں ملتا ہے اسی سے۔ اور یہ اس سلسلے کا یہ آخری شعر کہ بتلائیے اس ورد کو ہم کس لیے چھوڑیں، بتلائیے اس ورد کو ہم کس لیے چھوڑیں، محفوظ ہے شیعت کا جہاں ناد علی سے، محفوظ ہے شیعت کا جہاں ناد علی سے، محفوظ ہے شیعت کا جہاں ناد علی سے۔ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیے۔ معراج میں آئی ہے بہار اب کی بڑی دریا دلی سے، آئی ہے بہار اب کی بڑی دریا دلی سے، محسوس یہی ہوتا ہے کلیوں کی ہنسی سے، محسوس یہی ہوتا ہے کلیوں کی ہنسی سے۔ اور کیا آج کوئی آنے کو ہے جانے بہاراں، کیا آج کوئی آنے کو ہے جانے بہاراں، ہر پھول یہی کان میں پوچھے ہے کلی سے، ہر پھول یہی کان میں پوچھے ہے، کیا آج کوئی آنے کو ہے جانے بہاراں، ہر پھول یہی کان میں پوچھے ہے کلی سے۔ وہ حیدر کو دعاؤں کا صلہ آج ملے گا، حیدر کو دعاؤں کا صلہ آج ملے گا، مثال دیکھیں حیدر کو دعاؤں کا صلہ آج ملے گا، ایک نور سا گزرا ہے ابھی ان کی گلی سے، ایک نور سا گزرا ہے ابھی ان کی گلی سے، وہ عباس کی آمد ہوئی اب بھیجیے سلوار، عباس کی آمد ہوئی اب بھیجیے سلوار، کیوں نیند میں ہیں ڈوبے ہوئے آپ ابھی سے، عباس کی آمد ہوئی اب بھیجیے سلوار، کیوں نیند میں ہیں ڈوبے ہوئے آپ ابھی سے، کیوں نیند میں ہیں ڈوبے ہوئے
آپ ابھی سے، اور ایک مطلع ثانی کی ضرورت ہے یہاں پر، ایک مطلع ثانی کی ضرورت ہے یہاں پر، ہر ایک جسے سن کے ہنسے زندہ دلی سے، ہر ایک جسے سن کے ہنسے زندہ دلی۔ اور یہ مطلب ثانی ملاحظہ فرمائیے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے، پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے، عباس کی آمد کی خوشی پوچھو علی سے، آمد کی خوشی پوچھو پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے، پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے، عباس کی آمد کی خوشی پوچھو علی سے، عباس کی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، پایا ہے علی نے وہ سکون آج یقیناً، پایا ہے علی نے وہ سکون آج یقیناً، ایک باپ کو ملتا ہے جو بچے کی ہنسی سے، ایک باپ کو ملتا ہے جو بچے کی ہنسی سے، اور اللہ کرے فخر نبی جس پر کرے ناز، اللہ کرے فخر نبی جس پر کرے ناز۔ قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا، قافیہ دیکھیے گا، اللہ کرے فخر نبی جس پر کرے ناز، عباس کا رشتہ ہے وہی برادری سے، عباس کا رشتہ ہے اسی برادری سے، اور بیٹا اسے جس نے کہا اس لال کی عظمت، بیٹا اسے جس نے کہا اس لال کی عظمت، پوچھو نہ کسی اور سے یہ پوچھو اسی سے، پوچھو نہ کسی اور سے پوچھو یہ۔ اور چوک مدو شعر اور ملاحظہ فرما لیے، چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، غازی نے سخاوت بھی یہ سیکھی ہے علی سے، غازی نے سخاوت بھی کہ چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، غازی نے سخاوت بھی یہ سیکھی ہے علی سے، کفار کے لشکر سبھی سیراب تھے لیکن، کفار کے لشکر سبھی سیراب تھے لیکن، ایک پیاسے نے مارا ہے انہیں تشنہ لبی سے،
مولانا فرمائیے کفار کے لشکر سبھی سیراب تھے لیکن کفار کے لشکر سبھی سیراب تھے لیکن ایک پیاسے نے مارا ہے انہیں تشنا لبی سے، ایک پیاسے نے مارا ہے انہیں، اور مقطع ملاحظہ فرما لیجئے. اس میں تضمین کا مصرع بھی ہے، میرے اپنے میرے جذبات ہیں ساتھ میں. کفار کے لشکر سبھی سیراب تھے لیکن ایک پیاسے نے مارا ہے انہیں تشنا لبی سے. اور بیماروں کے دعوے پر حسن مجھ کو یقین ہے، بیماروں کے دعوے پر حسن مجھ کو یقین ہے. ملتی ہے شفا پرچم یاباں سے ملتی ہے شفا پرچم یاباں سے جری. بیماروں کے دعوے پر حسن مجھ کو یقین ہے، بیماروں کے دعوے پر حسن مجھ کو یقین ہے. ملتی ہے شفا پرچم یاباں سے جری سے. آئی ہے بہار اب کے بڑی دریا دلی سے، محسوس یہی ہوتا ہے کلیوں کی ہنسی. خدا مند عالم سلامت رکھے محترم جناب حسن صاحب رائے بریلوی کو، جنہوں نے خوبصورت کلام سے اس متبرک جشن کا آغاز فرمایا. حضرات، ایک اعلان کا اور مجھے حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ. آزاد نگر میں مرحوم آرزو صاحب کے مکان پر کل 24 فروری کو شب میں ٹھیک 7:30 بجے ایک جشن امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہے. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. انشاءاللہ اس جشن میں بھی بیرونی شعراء اور مقامی شعراء نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. اور 15 شعبان المعظم 7:30 بجے شب اجو بھائی مرحوم کے مکان پر جشن منتظر کا انعقاد ہے. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے. حضرات، محترم جناب حسن صاحب نے واقعی بہت عمدہ کلام پیش کیا اور بڑا لطف آ رہا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے. قبلہ تشریف لائیے، بہت دیر سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا. تشریف لائیے. ادھر آ جائیے اس طرف. یہی تشریف لائیے. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات نیچے ہیں اوپر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، آپ نیچے سے آ جائیے تو آپ کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل سکتی ہے. اور منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے سے مہمانوں کو اوپر بھیج دیں تاکہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے خوبصورت سلسلہ اور منظم سلسلہ یہ یوں ہی رواں دواں رہے. اس وقت الحمدللہ گراف ایجنسی کے ذریعے اور شیعہ یوٹیوب چینل کے ذریعے ہماری یہ محفل پوری دنیا میں لائیو نشر کی جا رہی ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ بیٹھ کر اس جشن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں. جو لوگ بھی ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہمارے جشن کا حصہ ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت یابی عطا فرمائے. لیجئے، یہ عرض کر رہے تھے کہ پوچھو نہ کسی قلندر سے، نہ مرشد، نہ ولی سے. پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے. پوچھو نہ کسی پیر نہ مرشد نہ ولی سے. عباس کی آمد خوشی پوچھو علی سے.
واقعی بہت عمدہ شاعری. عباس کی آمد کی خوشی پوچھو علی سے, عباس کی آمد کی خوشی پوچھو علی سے. واقعی اس مصرے کے اندر پورا قصیدہ پنہا ہے. عباس کی آمد کی خوشی پوچھو علی سے, صبا پیام یہ لائی ہے القمہ کے لیے, 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 کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے. بلانا فرمائیے گا, صبا پیام یہ لائی ہے القمہ کے لیے, کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے, کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے. علی نے اپنے لیے کچھ کبھی نہیں مانگا, دعا کو ہاتھ بھی اٹھے تو بابا کے لیے. علی نے اپنے لیے کچھ کبھی نہیں مانگا, دعا کو ہاتھ بھی اٹھے تو با وفا کے لیے, دعا کو ہاتھ بھی اٹھے تو با وفا کے لیے. لیجئے ان کی فکر سے اپنی فکر کو جوڑتا ہوں. پوچھ لو جا کر قلندر سے, ولی سے, پیر سے. یہ سکوت ٹوٹے گا دوسرے مصرے میں. پوچھ لو جا کر قلندر سے, ولی سے, پیر سے. پوچھ لو جا کر قلندر سے, ولی سے, پیر سے, دین ہے شبیر سے یا دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے. پوچھ لو جا کر قلندر سے, ولی سے, پیر سے, دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے, دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے, دین ہے شبیر سے یا دین ہے شبیر سے یا دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے. کربلا تک آ گئے کوفے سے چل چل کر حبیب. کربلا تک آ گئے کوفے سے چل چل کر حبیب, گفتگو کرتے ہوئے شبیر کی تحریر سے. کربلا تک آ گئے کوفے سے چل چل کر حبیب, گفتگو کرتے ہوئے شبیر کی تحریر سے. گفتگو کرتے ہوئے بہت قیمتی شاعر اپنی فہرست کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ کی آمادگی اور شرط ہے اور ہم سے جڑ جائیے. اس کے بعد انشاءاللہ شاعر آپ کے حوالے غازی کے چاہنے والے, با وفا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. سنیے, یہ اگر چاہے تو مشرق کو بنا دے مغرب. یہ اگر چاہے, غازی کی قدرت کا اندازہ لگائیے, یہ اگر چاہے تو مشرق کو بنا دے مغرب. کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے؟ یہ اگر چاہے تو مشرق کو بنا دے مغرب. کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے؟ میں نے بس لکھ کے اسے دے دیا عباس کا نام. مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے. میں نے بس لکھ کے اسے دے دیا عباس کا نام. میں نے بس لکھ کے اسے دے دیا عباس کا نام. مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے. مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے. آئیے اپنی فہرست کا ایک ایسا محترم آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مہمان شاعر ہے, بہت دور دراز کی مسافتوں کو طے کر کے اس جشن میں کئی برس کے بعد شرکت فرمانے والی شخصیت عزت مآب جناب مولانا معراج مہدی منگلوری کی ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. آپ کے محبوب شاعر, پسندیدہ شاعر, مترنم شاعر جناب مولانا معراج منگلوری آپ کے حوالے. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. حاضرین محفل سلام علیکم. آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور بلا کسی تمہید کے میں آغاز کرتا ہوں. ملتا ہے سکون، ملتا ہے سکون تذکرہ پنجتنی سے. دیکھیے محبت ہے آپ کی، تھوڑا سا بس میں ابھی آیا، آنے کے بعد کیونکہ نصیر بھائی کا حکم بھی تھا، وقت بھی نہیں تھا، آیا بیگ رکھا اور فوراً میں یہاں پہ آ گیا. تو خستگی ہوتی ہے بہرحال، لیکن ذہنی طور پر بھی ایک آمادگی کا ہونا ضروری ہے. بس تھوڑی سی محبتیں آپ کے ساتھ رہیں تو شاید. دیکھیے حضور آپ یہاں اچھا. ملتا ہے سکون تذکرہ پنجتنی سے، حسنین سے زہرا سے محمد سے علی سے، حسنین سے زہرا سے محمد سے علی سے. شاید پسند خاطر ہو. بچے میرے یوں بھی نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا سلامت رکھے. بچے فیاض بھائی شاید پسند خاطر ہو. بچے اختر بھائی میرے یوں بھی نہیں، بچے میرے نصیر بھائی یوں بھی نہیں ڈرتے ہیں کسی سے، کھاتے ہیں ہوا پرچم عباس جری سے. کھاتے ہیں ہوا پر چمے عباس جری سے. لگتا ہے یزیدوں کے پرستار ہیں باقی، لیکن میں نے نسل کا استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ نسل جو ہے صرف جناب سیدہ سے مخصوص ہے، تو نسل یزید کا کوئی وجود نہیں ہے. لگتا ہے یزیدوں کے پرستار ہیں باقی، اب تک جو پریشان ہے میری سینہ زنی سے.
اب تک جو پریشان ہے میری سینہ زنی سے، اب تک جو پریشان ہے میری سینہ زنی سے، اہل نظر تشریف فرما ہے، پھولوں کو مہک دے گئی اکبر کی جوانی، سب بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھولوں کو مہک دے گئی، پھولوں کو مہک دے گئی اکبر کی جوانی، کلیوں کو تبسم ملا اصغر کی ہنسی سے، شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ پھولوں کو مہک دے گئی اکبر کی جوانی، پھولوں کو مہک دے گئی اکبر کی جوانی، کلیوں کو تبسم ملا اصغر کی ہنسی سے، محبتیں آپ کی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کلیوں کو تبسم ملا، شاید پسند خاطر ہو، کچھ لوگوں کے کاندھوں پہ ہیں بدعت کے جنازے، بس اب میں کیا مصرع پڑھ سکتا ہوں، کچھ لوگوں کے کاندھوں پہ ہے ظاہر بھائی، کچھ لوگوں کے کاندھے پہ ہے بدعت کے جنازے، بچائے ہمیں اس دربدری سے، اللہ بچائے ہمیں، اللہ بچائے ہمیں اس دربدری سے، معراج سلاطین زمانہ بھی ہے حیران، معراج سلاطین زمانہ بھی ہے حیران، مل جاتا ہے سب کچھ ہمیں بس بارادری سے،
سب کچھ ہمیں بس بارادری سے پھولوں کو مہک دے گئی اکبر کی جوانی تبسم ملا اصغر کی ہنسی سے صلوات سبحان اللہ. یہ شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. اس کی میں طرز نہیں بنا سکا تو جو بھی طرز آ جائے گی میں پڑھ دوں گا. تحت میں تحت کے بادشاہ تو آپ ہیں تو اچھا میں نے آج تک تحت میں پڑھا بھی نہیں ہے کیونکہ اس مصرے کی جو طرز ہے وہ نہیں ہو پائی. پھر بھی کوشش کرتا ہوں جو بھی. ہاں تھوڑا سا اس میں ایک سلوات پڑھ دیے بابا سے بولو کیسے نا اضافہ ہو انسان کے ایمان میں. ابھی طرز نہیں آئی ہے. کیسے نا اضافہ ہو انسان کے ایمان میں تیرے قرآن میں مولا کے قصیدے ہیں یا رب تیرے قرآن میں گلزار ابو خوشبو سے مہک اٹھا تھوڑا سا بولیں. گلزار ابو طالب خوشبو سے مہک اٹھا شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دعاؤں کا طالب ہوں. پروان چڑھے گا جب اسلام بچائے گا. ثانی مصرع پہنچ جائے. پروان چڑھے گا
بچائے گا. قرآن امامت ہے عصمت کے جو جزداں میں. قرآن امامت ہے عصمت کے جو جزداں میں. الزام کی تہمت کی جس شخص کو عادت ہے. الزام کی تہمت کی جس شخص کو عادت ہے. پہلے وہ ذرا جھانکے اپنے ہی گریباں میں. شکریہ محمد. پہلے وہ ذرا جھانکے الزام کی تہمت کی جس شخص کو عادت ہے. پہلے وہ ذرا جھانکے اپنے ہی گریباں میں. میں ناد علی پڑھ کر دیتا ہوں سکون دل کو. جس وقت بھی ہوتا ہوں معراج پریشان میں. آخر میں بس ایک مطلع اور ایک شعر بس اگر اجازت ہے تو پڑھ دیتا ہوں ورنہ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ. ٹائم ہو گیا نا. ثنا حسین کی ممکن نہیں عطا کے بغیر. بس دو شعر اجازت چاہتا ہوں. ثنا حسین کی ممکن نہیں عطا کے بغیر. مزہ حیات کا کچھ بھی نہیں ولا کے بغیر. مزہ حیات کا کچھ بھی نہیں عزا کے بغیر. در حسین سے کہتا چلا یہی راہب. زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. زمانہ کچھ نہیں اسی لیے تو گھروں میں صلوات پڑھ دیو. آپ کی محبتیں ہیں. سلامت رہیں, آباد رہیں. حضرات یہ تھے محترم مولانا معراج صاحب قبلہ منگلوری, جو اپنی خوبصورت آواز میں اچھے اشعار سے آبادات کو نواز رہے تھے.
اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں، منفرد لب و لہجے کا شاعر، عقیدتی شاعری پیش کرنے والا شاعر، پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو بیداری کے ساتھ اپنے اشعار پہنچا کر آپ سے داد لے لینے کا ہنر رکھنے والا شاعر۔ میں اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں محترم جناب نیّر صاحب سرسوی کے ان مصروں کے ساتھ کہ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے، حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو مہمان شعراء کرام نیچے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بار بار مومنین کا اصرار ہے کہ اگر شعراء کرام اوپر آ جائیں تو ذرا سا ہمیں بھی تقویت ملے گا اور محفل میں ایک نئی رونق پیدا ہوگی، ایک جان پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ اتنی دور دراز سے آئے ہیں اسی محفل کے لیے، لہٰذا درخواست ہے مؤدبانہ اور خاص طور سے احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مہمان شعراء کو اپنے ہمراہ لے کر یہاں تک آئیں۔ اب میں اپنی فہرست کا ایک بہت محترم نام آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم غریبوں کو، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم غریبوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا ہے، ہماری شان تو دیکھو، تھوڑا سا مجھ سے جڑ جائیے، ہماری شان تو دیکھو کہ ہم غریبوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا ہے، خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا ہے۔ آئیے اس شاعر کا استقبال اس کے ان چار مصروں کے ساتھ کیا جائے۔ کیا علم ہمارا جو ثنا آپ کی لکھے، کیا علم ہمارا جو بس ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، بہت محترم شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ نہیں دیکھیں گے میری طرف تو کون دیکھے گا۔ کیا علم ہمارا جو ثنا آپ کی لکھے، کیا علم ہمارا جو ثنا آپ کی لکھے، دریائے فضائل کا کنارہ نہیں ملتا۔ اوئے ہائے ہائے، اب دیکھیں ذرا سا آپ بیدار ہو جائیے، اپنی سماعتوں کا مظاہرہ کر دیجئے تاکہ اس شاعر کو میں آپ سے جوڑ سکوں۔ کیا علم ہمارا جو ثنا آپ کی لکھے، دریائے فضائل کا کنارہ نہیں ملتا، اور جبریل بھی محروم ثنا رہتے ہیں مولا جب تک کسی آیت کا سہارا نہیں ملتا، جبریل بھی محروم ثنا رہتے ہیں مولا جب تک کسی آیت کا سہارا نہیں ملتا۔ ان مصروں کے خالق محترم جناب اختر سرسوی آپ حضرات کے روبرو بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضرات بس 20-25 منٹ کا حکم ہے کہ پڑھیے، بہرحال آپ کی سماعتوں سے واقف ہوں۔ یہاں سے پیش کرتا ہوں 4 مصرے۔ چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے، چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے، ظلم اپنے محلوں میں کروٹیں بدلتا ہے، چھوڑ کر محل اپنا صبر جب نکلتا ہے۔ بھائی آپ اتنا بول جائیں گے تو بہت ہے میرے لیے۔ آج کی وہ تاریخ ہے کہ پورے ہندوستان میں موجود ہے، قبلہ تصدیق کریں گے کہ وہ جشن ہے، مگر سب چھوڑ کے ہم لوگ بھائی کی محبتوں کی وجہ سے یہاں تک آتے ہیں۔ بہرحال چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے، ظلم اپنے محلوں میں، سنے شاعری، ظلم اپنے محلوں میں کروٹیں بدلتا ہے، کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے، کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے، مشوروں پر زینب کے وہ امام چلتا ہے، کائنات چلتی ہے امام کے پیچھے، کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے، کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے، مشوروں پر زینب کے وہ امام چلتا ہے۔
اور میں 4 مصرے پیش کیے دیتا ہوں کہ قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے. بھائی جشن میں آئے ہو مولا کے ذرا سا بیدار ہو کے سنیں گے, یہ نوجوانوں کی محفل ہوتی ہے کہ قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے, بزدل کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں ہے. قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے. آج کی محفل کا حق ادا کیجئے. قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے, بزدل کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں ہے. خالق نے عطا کر دیا عباس سا بیٹا, اب کوئی تمنا دل حیدر میں نہیں ہے. خالق نے عطا کر دیا عباس سا بیٹا, خالق نے عطا کر دیا عباس سا, بہت شکریہ اللہ, خالق نے عطا کر دیا عباس سا بیٹا, اب کوئی تمنا دل حیدر میں نہیں ہے. میرے بزرگ تشریف فرما ہے, پوری دنیا میں اپنے حصے کی داد لے چکا ہوں, یہاں پڑھتا ہوں چائے جیسے سن لیجئے, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بڑی باریک ہیں, شعر شناس لوگ تشریف فرما ہے, مگر ہم آپ کو شاعری سنائیں گے, انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے. عرض کرتا ہوں سنیں مولا حسین کے جشن میں بیٹھے ہیں, حق ادا کیجئے مطلع کا. شمع خیمے کی بجھا کر شہ نے جنت بانٹ دی. سنیں بھیا بھائی, شمع خیمے کی بجھا کر, بھائی اس سے زیادہ تو رائے بریلی میں داد مل نہیں سکتی, پڑھنا ہے 20 منٹ. شمع خیمے کی بجھا کر, قسم خدا کی اتنی داد لے چکے ہیں کہ مولا گواہ ہیں, آپ کے حصے کی داد چاہتے ہیں. شمع خیمے کی بجھا کر شہ نے جنت بانٹ دی, شمع خیمے کی بجھا کر شہ نے جنت بانٹ دی, ارے کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی. بھیا نعرہ لگائیے, آپ سے لگانا آتا ہے نعرہ, مل کے. اگر یہ نوجوان لوگ بیدار ہو گئے تو یہاں کی محفلیں انشاءاللہ آسمان چھونے لگیں گی. شمع خیمے کی بجھا کر شہ نے جنت بانٹ دی. سنیں میرے بزرگ, شمع خیمے کی بجھا کر شہ نے جنت بانٹ دی, کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے دنیا کو طاقت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی, ارے خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے دنیا کو طاقت بانٹ دی, خود رہا بیمار. قبلہ سنے شعر, خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. کہ آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. مل کے بولے بھائی تھوڑا سا. آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں. بس اسی طرح 20 منٹ میرے ساتھ جڑنا ہے, آپ کو 5 منٹ ہو گئے, 15 منٹ اور جڑنا ہے, اس کے بعد یہ خود مجھ سے مائک لے لیں گے, کیونکہ میں 1 گھنٹہ پڑھنے کا عادی ہوں. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی, خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. آدمی کیا ہے فرشتے, انشاءاللہ سب بولیں گے آپ کے دل کی آواز. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی, خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. مل کے بولیے بھائی. بہت شکریہ بھائی. اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن,
سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن. جناب تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجیے. سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن. بڑی آہستہ سے شعر پڑھوں گا, شاعری ہوگی. سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن, اپنی محتاجوں میں فضا نے حکومت بانٹ دی. سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن, سیکھ کر زہرا کی غربت سے سخاوت کا چلن, اپنی محتاجوں میں فضا نے حکومت بانٹ دی. دے چکے اکبر اذاں پڑھنے شہادت کی نماز, جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا دعوت بانٹ دی. دے چکے شہادت کی نماز, دے چکے اکبر اذاں پڑھنے شہادت کی, جس کو آخری شعر سب بولیں گے آپ کا لہو بیدار کرے گا. جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا دعوت بانٹ دی. اس سلیقے سے نکالی ہے عقیدے کی زکات, ارے فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لعنت بانٹ دی. نکالی ہے عقیدے کی زکات, فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لعنت بانٹ دی. فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لعنت بانٹ دی. اس سلیقے سے نکالی ہے عقیدے کی زکات, فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لعنت بانٹ دی. بیچ کر اولاد اختر مجلسوں کے واسطے, بیچ کر اولاد اختر مجلسوں کے واسطے ہم نے غربت میں تبرک جیسی نعمت بانٹ دی. ہم نے غربت میں تبرک جیسی نعمت بانٹ دی. اب میں پیش کرتا ہوں یہاں سے ایک کلام, اور میں اپنے حصے کی داد آپ سے چاہتا ہوں. پچھلی مرتبہ میں نہیں آ پایا تھا, اور ساری وجہ یہی تھی کہ پبلک بہت تھوڑی ہوتی ہے, محفل کم سنی جاتی ہے. بہرحال یہ شکوہ دور ہو کر دیا آپ نے. میں پیش کرتا ہوں, سنیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں, سنیں بیدار ہو کے مطلع عرض کرتا ہوں. شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی, شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی, سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی. شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی, سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی. جہاں پر چلتا تھا اکبر کے حسن کا سکہ, جہاں پر چلتا تھا اکبر کے حسن کا سکہ, وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی. تھوڑا سا جاگ کے سن لیجئے, کوئی شکوہ نہیں رہا, آپ نے بیدار ہو کے داد دی ہے. جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ, وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی. آپ سنیں شاعری, لوگ موجود ہیں میرے بزرگ, اپنے حصے کی داد لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے, بہت بول رہے ہیں آپ, شکریہ. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی, اگر شاعری کی دنیا کا بالکل اچھوتا خیال ہو تو سب بولیں گے. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے قبلہ فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی. بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین, ارے وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی. آخری رسول کا دین, وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی. اب میں آپ کو کیا بیان کروں, ان شعروں پہ میں نے کیسے داد لی ہے, مگر میں آپ کو ایک منزل تک لاؤں گا. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے, جیسا سننا ہے ویسا پڑھ رہا ہوں, سنیں. نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے, کسی صدی نے کہاں کربلا پرانی کی. حسین سے آگے کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی. جنا میں چھوڑ کے, مولا کرے ان سامعین پہ کیفیت طاری ہو جائے, جنا میں چھوڑ کے کوثر کو آ گئی زہرا,
جنا میں چھوڑ کے کوثر کو آ گئی زہرا، مٹھاس دیکھیے اشک اذا کے پانی کی، جنا میں چھوڑ کے کوثر، اور انشاءاللہ سب بولیں گے، آپ کا لہو آپ کو بیدار کرے گا، انشاءاللہ سب بولیں گے کہ سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی، ہمارے خیمہ تشنا نبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی، جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، ہمارے خیمہ تشنا نبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی، بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین، وہ پہلی انشاءاللہ سب بولیں گے، وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی، زبان اس کی تبرے کی تیغ سے کاٹو، وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بد زبانی کی۔ کاٹو وہ جس نے زبان اس کی تبرے کی تیغ سے کاٹو، وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بد زبانی کی۔ آخری شعر ہے، وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بد زبانی کی کہ نہ چھین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر۔ بڑی خاموشی سے مصرع سن لیا آپ نے، نہ چھین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، زکوٰۃ دینے دے دل بھر کے زندگانی کی، نہ چھین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، نہ چھین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر۔ زندہ باد بھائی۔ چھین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر، زکوٰۃ دینے دے دل بھر کے زندگانی کی۔ بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ اختر بھائی جو نئے شعر ہیں، مگر ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں وہ نئے شعر آپ تک سب پہنچا سکوں، بہرحال ایک کلام کے چند شعر اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ سن لیجیے آپ۔ عرض کرتا ہوں، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، تھوڑا سا حوصلہ دے کے سنیں گے، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی۔ اب میرے بزرگ سنیں گے شعر، جب آئیے آپ حضرات بآواز بلند درود پڑھ دیں، آئیے سروز بھائی ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی۔ بھائی میری طرف دیکھیے آپ، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، میرے بزرگ دعاؤں سے نوازیں گے۔ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی قبلہ کائنات اجالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی۔ ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی۔ انشاءاللہ سب بولیں گے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی۔ زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی، ارے تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی، زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی، تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی۔ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی، زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی، تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی۔ بڑا حساس شعر ہے آج مولا حسین کی جانب سے کہ تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی۔ کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے، کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے، ارے خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، کیسے کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی۔
یہ نوجوان حضرات ہنس رہے ہیں، انشاءاللہ پوری بھرپور توجہ سے شعر سنیں گے اور پورا لطف اٹھائیں گے. کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی. سنیں شعر انشاءاللہ سب بولیں گے. سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، ارے دوزخ علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا، جنت علی کے چاہنے والوں میں آ گئی. علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا، جنت علی کے چاہنے والوں میں آ گئی. چہرے کھل رہے ہیں آپ حضرات کے، لطف لے رہے ہیں شاعری کا. بہت شعر جناب سکینہ کے حوالے سے سنے ہوں گے آپ حضرات نے. اگر شاعری کی دنیا کی بالکل اچھوتی تخیل ہو تو سب بولیں گے انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں، میرا مزاج ہے مصائب سے فضائل نکالتا ہوں. پیش کرتا ہوں، سنیں. کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی. رفتارے پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، ارے دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی. پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی. رفتارے پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی. ایک مرتبہ آپ حضرات مل جل کے درود پڑھ دیں. قبلہ نے یاد دلا دیا ایک شعر، آپ ایسے ہی لطف لے لیں. اس شعر کا شاید شاعری کی بہت بڑی بات ہے. عرض کرتا ہوں، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے. دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی کہ کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے. قبلہ نے شعر یاد دلایا آپ کے حوالے. کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، ارے خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی، سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آ گئی. خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی، سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آ گئی. یہ ایک قطعہ میں نے ایک مصرے پہ کہا ہے اور 3-4 شعر مولا نے یہیں دیے. بہرحال وہ سماعت کر لیں آپ حضرات. عرض کرتا ہوں کہ اب مصرع کیسے سنا جاتا ہے یہ آپ جانیں. عرض کرتا ہوں کہ تیروں کے مسلح پر یہ کون ہے میدان میں، تیروں کے مسلح پر، ایسے ہی پڑھوں گا میں. تیروں کے مسلح پر یہ کون ہے میدان میں، توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسان میں. تیروں کے مسلح پر یہ کون ہے میدان میں، تیروں کے مسلح پر یہ کون ہے میدان میں، توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسان میں. شبیر ہے توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسان میں. تیروں کے مسلح پر یہ کون ہے میدان میں، توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسان میں، توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسان میں. کہ شبیر تیرے جتنے اسلام پا ایسا ہیں، تو ایسے ہی سن لیجئے بڑی آہستہ آہستہ. شبیر تیرے جتنے اسلام پا ایسا ہیں، سورے بھی نہیں اتنے اللہ کے قرآن میں. شبیر تیرے جتنے اسلام پا ایسا ہیں، سورے بھی نہیں اتنے اللہ کے قرآن میں، سورے بھی نہیں اتنے اللہ کے قرآن میں. اب یہاں سے یہ مولا عباس کے حوالے سے 3-4 شعر ہیں پیش کرتا ہوں کہ عباس کو کیوں مانگا ہے رب ازلی سے، عباس کو کیوں مانگا ہے رب ازلی سے، ہے جس کی دعا آؤ چلو پوچھیں اسی سے. ہے جس کی دعا آؤ چلو پوچھیں اسی سے، ہے جس کی دعا آؤ چلو پوچھیں اسی سے. اور یہ شعر سنیے کہ خود اپنی ہی تصویر کو آغوش میں لے کر، خود اپنی ہی تصویر کو آغوش میں لے کر
پھولے نہ سماتے ہیں علی آج خوشی سے، خود اپنی ہی تصویر کو آغوش میں لے کر پھولے نہ سماتے ہیں علی آج خوشی سے۔ عباس ابھی گھٹنیوں چلتا نہیں، عباس ابھی گھٹنیوں چلنا نہیں سیکھا، عباس ابھی گھٹنیوں چلنا نہیں سیکھا، مصروف ہے بھائی کی اطاعت میں ابھی سے۔ عباس ابھی چلنا نہیں سیکھا، مصروف ہے بھائی کی اطاعت میں ابھی سے، اور فردوس میں کوثر بھی وضو کرتا ہے عباس، فردوس میں کوثر بھی وضو کرتا ہے عباس، وہ نور ٹپکتا ہے تیری تشنہ لبی سے۔ آخری شعر، وہ نور ٹپکتا ہے تیری تشنہ لبی سے، گر سر کی قسم دیتی نہ عباس کو زینب، میدان میں رکتی یہ قیامت نہ کسی سے۔ محترم جناب اختر صاحب سرسوی واقعی شاعری پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات انہیں اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے درمیان محترم جناب اقبال اشر صاحب اور حضرت آغا سروش حیدرآبادی جیسی ممتاز شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ آئیے محترم مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں اب جس شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس محفل کا یہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ طرحی کلام پیش کیا، اور طرحی کلام میں اس نے اتنی داد حاصل کی جو عام طور پر غیر طرحی کلام میں بھی ہم لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ امتیاز ہے اور یہ خوبی ہے اس شاعر کی جسے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں ان کے استقبال میں صرف آہستہ سے شعر پڑھتا ہوں کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے۔ دیکھیے اب آپ شعر سنیے، شعر سن رہے تھے آپ ابھی تک محترم اختر صاحب سے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ پھر ایک شعر سنیے، گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ جب سماعتیں متحمل ہوتی ہیں تب میں ایسے اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر آپ بولتے ہیں گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ لیجئے میں اس شاعر کے استقبال میں تھوڑا سا اور سماعتوں کو بیدار کر دیجئے اور شاعر کا استقبال کیا جائے۔ ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا، جو حضرت شبیر سے الفت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا۔ جو حضرت شبیر، ایک شعر پڑھنا ہے مجھے، میں اسے چیخ کے پڑھوں گا، باقی دھیرے دھیرے۔ جو حضرت شبیر سے الفت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا، گویا وہ محمد سے محبت نہیں کرتا۔
لگتا ہے مجھے قاتل شبیر صاحب وہ بھی جو قاتل شبیر پر لعنت نہیں کرتا. اشر بھائی لگتا ہے مجھے، اقبال بھائی شعر دینے جا رہا ہوں اب، جو لگتا ہے مجھے قاتل شبیر صاحب وہ بھی جو قاتل شبیر پا لعنت نہیں کرتا. تو اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید. ہائے ہائے سب مل جائیے. اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، مر جاتا تو نیزے پر تلاوت نہیں کرتا. اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید. اے اہل قلم اب تو لکھو زندہ جاوید، مر جاتا تو نیزے پا تلاوت نہیں کرتا. مر جاتا تو نیزے پا تلاوت نہیں کرتا. آئیے حضرات شعر سننے کے موڈ میں آپ آ گئے، شاعر کا استقبال کرتا ہوں. رائے بریلی ہے لہذا میں فیاض ال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے میں محترم جناب فیاض صاحب رائے بریلوی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. مل جل کر اپنی محبتوں کا مظاہرہ کیجئے، بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے. بھائی یہ تبرک جو تقسیم ہو رہا ہے آپ تبرک لیتے رہیے مگر صلوات پہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. نصیر بھائی کی محبت ہے، تعریف کیا کرتے ہیں. حسب عادت سادے سے مدح کیا پیش کر رہا ہوں. ایک بار نعرہ صلوات بلند کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بار نعرہ صلوات بلند کریں. آئیے حضرات صحیح بات تو یہ کہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات بڑی آہستگی سے سن لیں اور انرجی اپنی بچائے رہیں ہمارے دوسرے مہمان شعراء کے لیے. دو مطلب پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں، اس پہ نہیں کہا ہے دوسرے والے پہ کہا ہے. ملتی ہے شفا پرچم عباس جری سے. مطلب دیکھیں ایک رخ بطور خاص قبلہ سے. نعرہ صلوات بلند کریں آپ حضرات. بیعت کی تمنا ہے حسین ابن علی سے، دوسرا مصرع دیکھیں تقابل کیسے کیا ہے، قافیہ بھی دیکھیں گے. بیعت کی تمنا ہے، بیعت کی تمنا ہے حسین ابن علی سے، سورج نہیں دبتا ہے چراغ سحری سے، سورج نہیں دبتا ہے چراغ سحری سے. اور اس نے مطلب دیکھیں کہ انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے، انصار نے ایک دوسرے مصرے میں روح دیکھیں گے. انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے، چہروں پہ آئیے آگے آئیے آپ.
انصار نے منہ دھویا قبلہ انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے چہروں پہ نکھار آ گیا پانی کی کمی سے ویسے نہیں جائز سنا چہروں پہ نکھار آ گیا انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے انصار نے منہ دھویا ہے یوں تشنہ لبی سے چہروں پہ نکھار آ گیا پانی کی کمی سے چہروں پہ نکھار آ گیا پانی کی کمی سے اور شعر سنیں کہ دونوں ہی برستے ہیں مگر فرق ہے اتنا دونوں ہی برستے ہیں مگر فرق ہے اتنا شرمندہ ہے بادل میری آنکھوں کی نمی سے شرمندہ ہے بادل میری آنکھوں کی نمی سے اور شعر دیکھیں یہ بھی نعرے چلا پڑھیں حضرات کہاں پہ شرمندہ ہے بادل میری آنکھوں کی نمی سے میدان میں دونوں ہیں مگر فیصلہ یہ ہے شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سنیے میدان میں دونوں ہیں مگر فیصلہ یہ ہے اکبر کی انا آگے ہے نیزے کی انی سے میدان میں دونوں ہیں مگر فرق ہے اتنا میدان میں دونوں ہیں مگر فیصلہ یہ ہے اکبر کی انا آگے ہے نیزے کی انی سے اکبر کی انا آگے ہے نیزے کی انی سے اور صحرا تھی کبھی کرب و بلا آج ہے جنت صحرا تھی صحرا ذہن میں رکھیں دوسرا مصرع بطور خاص مربوط صحرا تھی کبھی کرب و بلا آج ہے جنت صحرا تھی کبھی کرب و بلا آج ہے جنت صحرا تھی کبھی کرب و بلا آج ہے جنت پہلے یہاں چلتی تھی ہوا بے ادبی سے
صحرا پہلے یہاں چلتی تھی ہوا بے ادبی سے. کوشش کیا کہ کافی کچھ الگ ہوں. پہلے یہاں چلتی تھی ہوا بے ادبی سے. اور یہ بھی شعر دیکھیں. ایک علم کا کعبہ جو نہ تھی ثانی زہرا. ایک علم کا کعبہ جو نہ تھی ثانی زہرا. کیوں مشورے کرتے رہے سجاد پھوپھی سے. کیوں مشورے کرتے کرتے رہے سجاد پھوپھی سے. کیوں مشورے کرتے رہے سجاد پھوپھی سے. اور یہ کہتے ہوئے سائے میں آ جائیں گے عیسیٰ. یہ کہتے ہوئے سائے میں آ جائیں گے عیسیٰ. ملتی ہے شفا پر چمے عباس جری سے. ملتی ہے شفا. یہ کہتے ہوئے سائے میں آ جائیں گے عیسیٰ. یہ کہتے ہوئے سائے میں آ جائیں گے عیسیٰ. ملتی ہے شفا پر چمے عباس جری سے. ملتی ہے شفا پر چمے. اور نیزوں کی کمر توڑ دی غازی کی وفا نے. سنیں ذرا. نیزوں کی کمر توڑ دی غازی کی وفا نے. تیروں کو قضا آ گئی اصغر کی ہنسی سے. تیروں کو قضا نیزوں کی کمر توڑ دی غازی کی وفا نے. نیزوں کی کمر توڑ دی غازی کی وفا نے. تیروں کو قضا آ گئی اصغر کی ہنسی سے. تیروں کو قضا گئی اصغر کی ہنسی سے. اور یہ بھی شعر. تیروں تبر و تیغ سے وہ کیسے ڈریں گے. مصرع دیکھیں. تیروں تبر و تیغ سے کیسے وہ ڈریں گے. طلبوں کو کھجاتے ہیں جو نیزے کی انی سے. طلبوں کو کھجاتے ہیں جو نیزے کی انی سے. حضرات بس شعر کہی ہے لیکن بس آخر میں اس قوم سے کیا آنکھ ملائے گا زمانہ.
सलाम के शेर खूब हो रहे हैं, लेकिन बस बहुत हो गया। उस कौम से क्या आंख मिलाएगा जमाना, दुनिया को हिला देती है जो सीना ज़नी से, दुनिया को हिला देती है। उस कौम से क्या आँख मिलाएगा ज़माना, दुनिया को हिला देती है जो सीना ज़नी से। और आखिरी शेर, जो लोग समझते हैं आज़ादारी को बिदअत, जो लोग समझते हैं आज़ादारी को बिदअत, हम लेके अलम जाएंगे उनकी ही गली से, हम लेके अलम। जो लोग समझते हैं आज़ादारी को बिदअत, हम लेके अलम जाएंगे उनकी गली से। अंसार ने मुंह धोया है यूं तश्ना लबी से, चेहरों पे निखारा गया पानी की कमी से। मोहतरम जनाब फैयाज साहब राय बरेलवी ने अपना मुरस्सा कलाम आपके हवाले किया, और अब आइए मैं फिर अपनी फहरिस्त का एक इंतखाब आपकी समातों के हवाले करूं, और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि हमारी फहरिस्त बिल्कुल सिमटती जा रही है, और यकीनन आप जिन शुअरा के इंतज़ार में बैठे हैं बस मुझे उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देना है। लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है जो खूबसूरत तरीन इस्तकबाल करेगा, उसके बाद हम उन शुअरा को आपके हवाले कर देंगे। लेकिन उसके इस्तकबाल में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नोके सिना से फ़तह का ऐलान कर गए, नोके सिना से फ़तह का ऐलान कर गए, शब्बीर इम्तिहान से आगे निकल गए। नोके सिना से फ़तह का ऐलान कर गए, नोके सिना से फ़तह का ऐलान कर गए, शब्बीर इम्तिहान से आगे निकल गए। पहली शिकस्त तेरी यही है अमीर शाम। भाई आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, पहली शिकस्त तेरी यही है अमीर शाम, मांगा था हाथ लेके सितमगार सर गए। नहीं आप मुतवज्जे नहीं हुए। पहली शिकस्त तेरी यही है अमीर शाम, मांगा था हाथ लेके सितमगार सर गए। अच्छा ये जवान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं मैं इनकी खिदमत में आता हूँ। मांगा था हाथ लेके सितमगार सर गए, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुनबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुनबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। मौलाना कंबर साहब के बिला ये शेर मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, बड़ा हसास शेर है। ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुनबे को कुर्बान कर रहे हैं, इकबाल भाई तमाम कुनबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। जहाँ पे सांस का लेना भी एक कयामत था, वहाँ तिलावत कुरान कर रहे हैं हुसैन। जहाँ पे सांस का लेना भी एक कयामत था, जहाँ पे सांस का लेना भी ये कयामत था, जहाँ पे सांस का लेना भी ये कयामत था, वहाँ तिलावत कुरान कर रहे हैं हुसैन, वहाँ तिलावत कुरान कर रहे हैं हुसैन। आइए हज़रात
اس قبیلے کی شاعری کرنے والا نوجوان شاعر ہماری فہرست میں موجود ہے. پہلی بار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے محترم مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. انشاءاللہ وہ اپنا مطروحہ کلام بھی پیش کریں گے اور غیر طرحی کلام بھی پیش کریں گے. آپ حضرات استقبال فرمائیے بآواز بلند صلوات کے ساتھ. حضرات آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضر کرتا ہوں آپ لوگ ادھر سے ادھر آ جائیے. 4-5 لوگ اگر ادھر آ جائیں تو ہاں تھوڑا قریب آ جائیے. آ جائیے بھائی, تھوڑا سا قریب آ جائیے تو کچھ لوگ آ جائیں گے. حاضر کر رہا ہوں. خیرات خدا رکھ دے دامان فقیراں میں. دیکھیے حاضر کرتا ہوں. خیرات خدا رکھ دے. میں آج کی شب اس سے اچھا مطلع نہیں سنا سکتا, اس سے اچھی دعا نہیں سنا سکتا. خیرات خدا رکھ دے دامان فقیراں میں, شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. ہائے 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 ہائے. خیرات خدا رکھ دے دامان فقیراں میں. خیرات خدا, دیکھیں مصرے سے آغاز کیا ہے اسی لیے تاکہ آپ میرا ساتھ دیں. خیرات خدا رکھ دے دامان فقیراں میں, شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. شبیر نے مختل میں سجدوں کو جلا بخشی. قافیہ مرضی ہے, چاہے جیسے سن لیجئے گا, لیکن اس کی ندرت ملاحظہ کر لیجئے گا. سنیے, حاضر کرتا ہوں کہ شبیر نے مختل میں سجدوں کو جلا بخشی, اسلام رہے زندہ اب گنج شہیدہ میں. جزاک اللہ سلامت. کوئی بات نہیں ہے, مصرع آپ سن رہے ہیں, سبحان اللہ, جزاک اللہ. حاضر کرتا ہوں. ہاں جزاک اللہ. سنیے, حاضر کرتا ہوں. شبیر نے مختل میں سجدوں کو جلا بخشی, اسلام رہے زندہ اب گنج شہیدہ میں. ہے فرق وفاداری, ہے فرق فداکاری. ہے فرق وفاداری, ہے فرق وفاداری, ہے فرق فداکاری. مقتل کے محبوں میں, کوفے کے مسلمان میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. خوب مصرع سن رہے ہیں آپ. صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. جزاک اللہ, سبحان اللہ. سنیے, ہے فرق فداکاری, ہے فرق وفاداری, ہے فرق فداکاری. مقتل کے محبوں میں, کوفے کے مسلمان میں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ صغرا و سکینہ ہیں قرآن شہ والا. دوسرا مصرع پھر ملاحظہ کر لیجئے. صغرا و سکینہ ہیں قرآن شہ والا, آیت ہے مدینے میں تفسیر ہے زندہ میں. آپ استقبال کروا رہے ہیں ہم سے خدا کی قسم, باقاعدہ استقبال کروانے میں لگے ہیں آپ. سنیے, صغرا و سکینہ ہے, صغرا و سکینہ ہے قرآن شہ والا, آیت ہے مدینے میں تفسیر ہے زندہ میں. آیت ہے مدینے میں تفسیر ہے. سوچا تھا پورا پڑھ کے جاؤں گا, ایک دو شعر اور سن لیجئے. صغرا و سکینہ ہے قرآن شہ والا, آیت ہے مدینے میں تفسیر ہے زندہ میں. اور میں کرب و بلا دیکھوں
اتنی تو پلا ساقی، میں کرب و بلا دیکھوں اتنی تو پلا ساقی، میں خانہ سرور سے جان آئے میری جامیں، آئے ہائے 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 ہائے، میں کرب و بلا دیکھوں اتنی تو پلا ساقی، میں کرب و بلا دیکھوں اتنی تو پلا ساقی، میں بھائی مصرع ہے ایسے ہی پڑھا جائے گا سرکار، اپنے انداز میں نہیں، یہ مصرع ہے یاد نہیں ہے، نعت بالکل ہاں نیا کلام ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ مصرے پہ وہ دھمک کی داد نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کی داد ہوتی ہے۔ ہاں جزاک اللہ، ابھی پڑھ دوں گا میں وہ سارے کلام جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے مصرع سن لیجئے۔ میں خانہ سرور سے جان آئے میری جامیں، کہتا تھا مصلی پر یعقوب ابو طالب، مصرع سن، کہتا تھا سرکار آپ کہتا تھا، مرضی ہے دوسرا مصرع چاہے جیسے سن لیں، کہتا تھا مصلی پر یعقوب ابو طالب، یوسف کو یا جائے زہرا کے گلستان میں، ہائے 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 ہائے، کہتا تھا مصلی پر، کہتا تھا مصلی پر یعقوب ابو طالب، کہتا تھا مصلی پر، بھائی کہتا تھا مصلی پر، بھائی شکریہ بہت، کہتا تھا مصلی پر یعقوب ابو طالب۔ یہ کلام آپ ہی کے یہاں پڑھا جا سکتا ہے، پھر دوبارہ کہیں نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے جتنی داد دینی آپ دے دیجئے۔ کہتا تھا مصلی پر یعقوب ابو طالب، یوسف کوئی آ جائے زہرا کے گلستان میں، ایک شعر اور سن لیں، یوسف کوئی آ جائے زہرا کے گلستان میں، تپتے ہوئے صحرا میں حیدر کی ولایت ہو، تپتے ہوئے صحرا میں حیدر کی ولایت ہو، اللہ کا سجدہ ہو تپتے ہوئے میدان میں، ہائے 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 جزاک اللہ سلامت ہے، تپتے ہوئے صحرا میں حیدر کی ولایت ہو، اللہ کا سجدہ ہو تپتے ہوئے میدان میں، اور بغداد کی مٹی کو کوفے سے ملاتے ہو، بغداد کی مٹی کو، بغداد کی مٹی کو، چلیے چھوڑیے ہٹائیے، حاضر کر دیتا ہوں دوسرا کلام، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند، جزاک اللہ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ بڑی محنت کی تھی، فیاض بھائی نے کہا تھا کہ محنت کر کے آنا، کر دی تھی ہم نے محنت مصرے پہ۔ ہاں بغداد کی مٹی کو، بغداد کی مٹی کو کوفے سے ملاتے ہو، ڈائری رکھ دی ہے، مصرع نہیں پڑھوں تو بہتر ہے، سن لیں، حاضر کر دیتا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، جزاک اللہ سلامت رہے آباد رہے، سکون نہیں ملے گا چاہے کتنی داد دے دیجئے، کیونکہ مصرے کا مزہ تو آپ ہی کے ہاں آتا ہے، دیکھ کے آیا تھا میں۔ سن لیجئے، حاضر کر دیتا ہوں کہ دن ڈھلا شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے، مجھے مر جانے دو۔ ہاں جزاک اللہ سلامت رہے آباد رہے، جزاک اللہ سلامت رہے آباد رہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دن ڈھلا شام ہوئی، اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے، مجھے مر جانے دو۔ ایک شعر بہت پہلے کہا تھا، صرف ایک شعر کا، اس کے آگے کچھ کہا ہی نہیں، حاضر کر دیتا ہوں، سن لیں کہ حسین آپ کے اصغر کا مدح خوان ہوں میں، دوسرے مصرے کے بعد کبھی کہا ہی نہیں، سن لیجئے، حسین آپ کے اصغر کا مدح خوان ہوں میں وہ بشر ہوں جسے حق ہے مسکرانے کا۔ ہائے 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 ہائے، حسین آپ کے اصغر کا مدح خوان ہوں میں وہ بشر ہوں جسے حق ہے مسکرانے کا،
نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ اس انداز میں مصرے پہ تھوڑا آیا جا سکتا ہے، مصرے پہ سیاد بھائی ترنم بھول گئے تھے بڑے بھائی، نہ محبت نہ ہم لوگ تحت بھول جائیں، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے۔ حیدر 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 جزاک اللہ مولا سلامت رہیں۔ ہاں جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو، آپ کی پاکیزہ سماعت کو مولا سلامت رکھے۔ ہاں نہیں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، حق ہے آج کی محفل کا۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، تو فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا مولا سلامت رکھیں، مولا آباد رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت، نہ بھائی احمد بھائی کی فرمائش اور خصوصی طور پہ ان کی فیملی کی فرمائش ہے آنے والا کلام
میں جلدی جلدی سنا دوں اگر اجازت ہو نصیر بھائی. ہاں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں میں. جی شکریہ. کل انشاءاللہ کل سے اسٹیٹس پہ دکھے گا یہ کلام آپ لوگوں کو. ہر سال دکھتا ہوگا پچھلے 4-5 سالوں سے. 4 شعبان آتی ہے تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. سنا ہوا کلام ہے آپ کا. یہ سن لیجئے, یہ بالکل غدیر کا کلام ہے, فرمائش ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. سن لیں کہ اکبر, اور یہ بھی انشاءاللہ کربلا کے نہج میں ہی آپ کو دکھاؤں گا. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. سنیے, اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ, عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جزاک اللہ, سلامت رکھیں مولا, سلامت رکھے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ, عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا, جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. جزاک اللہ, سلامت رہیں سلامت رہیں. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا. کوئی محفل نہ پڑھ پائیں گے بھائی, لگاتار 8 محفل پڑھنی ہے. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی نہیں جا سکتا بھائی. بہت محفل مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. کیا کہہ رہے, چلی گئی آواز. جلدی جلدی موضوع فرمائش ہے. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جامع ابو ذر ہے علی. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جامع ابو ذر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی. جنابی سمیت تلمار سے لے کر آج تک شہید سبت جعفر صاحب اللہ مقامہ تک یہ تاریخ ہے. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے. مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی. اب آنے والے اشعار کے لیے یہ سارے اشعار تمہید تھے. اب ملاحظہ کر لیجیے, حاضر کرتا ہوں یہاں سے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایما کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. مقتل سے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو, وہ دیکھ سینا پر ہے علی.
جزاک اللہ مولا سلام بھائی. ہاں زیادہ معاملہ برا نہ ہو جائے اس لیے لے کے چلا آتا ہوں. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جان ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جان ابو ذر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، تو برچھی کی انی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی. سلامت رہے آباد رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. اکبر کہیں اصغر، ایک شیر، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی. یہ نہج مولا نے عطا کیا، اسی نہج میں سنیے، جب یہ میری نہج ہے تو تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، برچھی کی انی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. تو عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے، ان شانوں سے بڑھ کر ہے علی جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. اکبر ایک شیر آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، آہستہ سے آپ سن لیجئے کہ جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر، جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر، زہرا تیرا زیور ہے علی ولی اللہ، جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر، جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر، جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر، زہرا تیرا زیور ہے علی ولی اللہ، اے شمس سمجھ ہی نہیں سکتا ہے مقصر، اس کے لیے خنجر ہے علی ولی اللہ. ہم ہاں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ 20 منٹ کا مسئلہ ہے کہ 25 منٹ کا مسئلہ ہے، اور جب ذہن میں یہ آ جاتا ہے تو پھر تو بس یہ ہے کہ ارے سرکار ہاں سنیے اب، ارے سرکار سن لیجیے آپ، کلام یاد ذہن میں تھا بھی نہیں ہے، اور آپ پھر ویسے ہی سن بھی لیجیے آپ، میں پوری قوت کے ساتھ پاتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ ہمارے تینوں بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال بھائی آپ تینوں حضرات سے خصوصی توجہ مطلع میں اور اس کے بعد ایک شعر میں سنیے گا، اور پوری دنیا میں آپ سب کے احباب ہوں گے، دوست ہوں گے، برادران اہل سنت میں، ہندو حضرات میں آپ سب کے احباب ہوں گے. بتائیے کہ ہم شیعوں کے یہاں جہاد کی حقیقت کیا ہے، ہمارے یہاں جہاد کہتے کسے ہیں؟ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا مطلب حاضر کرتا ہوں کہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. ہائے ہائے ہائے
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے فیاض بھائی بہت شکریہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر کبھی اس شعر کو زور سے پڑھا ہی نہیں آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے جزاک اللہ سلامت رہیں آباد رہیں بس جس شعر تک لانا تھا وہ شعر آ گیا سنیے گا مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر جہاد کسے کہتے دنیا کو بتائیے گا کہ اصلی جہاد اس کو کہا جاتا ہے آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے تو انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے جزاک اللہ سلامت رہیں آباد رہیں مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک شعر آہستہ سے سن لیجئے کہ جس شہر میں عرب کی جہالت سمائی ہو جس شہر میں عرب کی جہالت سمائی ہو اس شہر میں رسول کا آنا جہاد ہے ہائے 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 جس شہر میں عرب کی جس شہر میں عرب کی جہالت سمائی ہو اس شہر میں رسول کا مرضی ہے شعر کو چاہے جیسے سن لیں اس شہر میں رسول کا اس شہر میں رسول کا آنا اس شہر میں رسول کا آنا جہاد ہے اس شہر میں رسول کا آنا جہاد ہے تو تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے سلام ہے آپ کو آپ کی سماعت کو آپ کی پاکیزہ سماعت کو میرا سلام ہے مولا آپ سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے دلوں کو ملانا جہاد ہے آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے جس شہر میں عرب کی جہالت سمائی ہو اس شہر میں رسول کا آنا جہاد ہے تشنا لبی میں نہر پر قبضے کے باوجود پانی اٹھا کے مرضی شیر کو چاہے جیسے سن لیں پانی اٹھا کے پھینک کے
جانا جہاد ہے، تو جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے۔ کیفیت میں آ گئے کہ میں سوچ میں پڑ گیا اگلا شعر پڑھوں کہ نہ پڑھوں، محفل کا رنگ نہ بدل جائے، لیکن سن لیجئے آپ۔ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے، آسان ہے گھروں کا جلانا بہت مگر بکھرے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے، پانی اٹھا کے پھینک کے جانا جہاد ہے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے اصغر کو۔ جہاد کی ڈیفینیشن بتائیے گا کربلا سے۔ جہاد یہ ہے اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے، تو آسان ہے برچھیوں کا چلانا بہت مگر تنہا جواں کی لاش اٹھانا جہاد ہے۔ صاحب برچھیوں کا چلانا بہت مگر تنہا، یہ تھا کربلا کا جہاد، تنہا جواں کی لاش، یہ تھا حقیقی جہاد، یہ تھا اصلی جہاد، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے۔ سمجھا گئے جہاں کو یہ مولا کائنات بھوکوں کو بھوکے رہ کے کھلانا جہاد ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھا گئے جہاں کو یہ مولا کائنات۔ اے شمس دے رہی ہے یہ آواز کربلا، اے شمس دے رہی ہے یہ آواز کربلا، نفرت کی ہر لکیر مٹانا جہاد ہے۔ جناب محترم مولانا شمس صاحب، شمس تبریز صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بھائی میرا خیال ہے 1 منٹ کے لیے ذرا سا آپ اسے رکھ دیجئے، یہ اپنے آپ ہی لوگ سپلائی کر دیں گے بھائی۔ آئیے حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ یہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے، اس درمیان آپ سب اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو آپ سنتے رہیے، تبرک آپ تک پہنچ جائے گا بالکل خاموشی کے ساتھ۔ حضرات آج شبیر منزل کا یہ عظیم الشان جشن امام حسین علیہ السلام جو اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ اپنے اختتامی مرحلے پہ پہنچ گیا، آپ نے محسوس کیا جشن کی ابتدا میں محترم جناب حسن صاحب رائے بریلوی نے جس خوبصورت قصیدے سے آغاز کیا تھا، یہ محفل بتدریج اسی طرح آگے کی منزلوں کو طے کر رہی ہے اور اختتامی منزل کے قریب پہنچ رہی ہے۔ تمام شعراء نے اپنا کامیاب ترین کلام آپ حضرات کی سماعتوں کو ہدیہ کیا۔ واقعی سرزمین رائے بریلی کی ان سماعتوں کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، ہمیں یہاں کہنا نہیں پڑتا کہ آپ سنیے، متوجہ ہوئیے، کہاں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں، بلکہ جب بھی اچھا شعر پڑھا جاتا ہے تو یہ سماعتیں خود بخود داد و تحسین سے شعراء کو نوازتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ شعراء جب یہاں آئیں گے تو آپ ان کے شعر کو سنیں گے اور یوں ہی سر دھلتے رہیں گے۔ یہ محفل اختتام کی منزل کو پہنچی جہاں
محترم جناب اقبال اشر جیسی شخصیت تشریف فرما ہے اور محترم جناب آغا سروش صاحب حیدرآبادی موجود ہیں. ان دو شعراء کرام کو آپ کو سننا ہے. یہ تھوڑا وقت میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ تبرک ہے, یہ جشن کا حصہ ہے, یہ آپ تک پہنچنا چاہیے. خدا بند عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے آئندہ شعراء کو آپ یوں ہی سننے کے لیے تازہ دم ہو لیں, آمادہ ہو لیں, آراستہ ہو لیں انہیں سننے کے لیے. پھر میں ان شعراء کو آپ کے حوالے کروں گا. آئیے, بہت عمدہ مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ نے جو شاعری پیش کی ہے ان کا جواب نہیں ہے. جہاد کے عنوان سے کیا خوبصورت شاعری کر رہے تھے, مطلع ہی بہت پیارا تھا. اور پھر انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے کیا شعر دے گئے مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے, انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا چاہیے. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے. اب ثبوت بھی تو چاہیے, اس کا ثبوت بھی تو چاہیے کہ امام عالی مقام نے انسانیت کی لاج بچائی کہ نہیں. ثبوت چاہیے اس کا, اور ثبوت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. انسانیت کی لاج بچائی حسین نے. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد. اب ثبوت پیش کر رہا ہوں. انسانیت کی لاج بچائی حسین نے, قبضے میں کر لی ساری خدائی حسین نے. مجرم تھا حر مگر کرم بے کراں کے ساتھ مجرم تھا حر مگر کرم بے کراں کے ساتھ بڑھ کر ایک صلوات پڑھ دیئے. انسانیت کی لاج بچائی حسین نے, قبضے میں کر لی ساری خدائی حسین نے. مجرم تھا حر مگر کرم بے کراں کے ساتھ بخشی خطا بنا لیا بھائی حسین نے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے انسانیت کی لاج بچانا. یہ ذرا سا آپ متوجہ ہوتے تو بات پہنچ جاتی. مجرم تھا حر, انسانیت کی لاج بچائی حسین نے, قبضے میں کر لی ساری خدائی حسین نے. مجرم تھا حر مگر کرم بے خطا کراں کے ساتھ بخشی خطا بنا لیا بھائی حسین نے. واقعی اس ذات عظیم الشان کو جتنا سلام پیش کیا جائے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے. اب تبرک نوش ہو چکا, اب آپ آمدہ ہو گئے, جڑ جائیے مجھ سے, بہت محترم شاعر پیش کرنا ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے. اسے یہاں رکھ دیئے مجاہد بھائی, یہاں رکھ دیئے جلدی سے, میں بڑی محنت کر رہا ہوں. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے, بستی عداوتوں کی جلاؤ تو بات ہے. دیکھئے مولانا فرمائیے گا. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے, بستی عداوتوں کی جلاؤ تو بات ہے. مسجد کو قتل گاہ بنانے پر تل گئے, مقتل کو سجدگاہ بناؤ تو مسجد کو قتل گاہ بنانے پر تل گئے, مسجد کو قتل گاہ بنانے پر تل گئے, مقتل کو سجدگاہ بناؤ تو بات ہے. مسجد کو قتل گاہ بنانے پر تل گئے, مقتل کو سجدگاہ بناؤ تو بات ہے. اب آئیے, جس شاعر کا استقبال کرنا ہے ذرا اس ماحول میں آ جائیے, پھر اس محترم شخصیت کو آپ کے روبرو کرایا جائے. اس شاعر کا استقبال اسی منزل پہ پہنچ کے کرنا چاہیے. جنگ میں عالمی شہرت یافتہ عظیم الشان علمی اور ادبی شخصیت حضرت نذیر بنارسی نے کہا تھا, موصوف فرماتے ہیں, جنگ میں دیکھا گیا بکتے ہوئے ایمان کو. جنگ میں, کیا مطلع ہے خدا کی قسم, جنگ میں دیکھا گیا بکتے ہوئے ایمان کو, خود ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو.
ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، جنگ میں دیکھا گیا بکتے ہوئے ایمان کو، خود ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو، خود ہٹے پیچھے تو آگے کر دیا قرآن کو۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، غزل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسے کربلا کا سہارا نہ مل جائے۔ آج ہماری فہرست میں ایک ایسا شاعر ہے جو غزل کی دنیا کا ممتاز ترین شاعر ہے، مگر یاد رکھیے گا غزل کو سجانے اور سنوارنے کے لیے خاک کربلا کی ضرورت ہے، اور جب انسان کربلائی پس منظر میں غزل کو منظم کر کے سامعین کے حوالے کرتا ہے تو دل سے واہ واہ کی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ ہماری فہرست میں مشاعرے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اس وقت عہد حاضر کا محترم جناب اقبال اشہر موجود ہے۔ اقبال صاحب مشاعرے ہی کی دنیا کے نامور شاعر نہیں ہیں، آج یہاں ثبوت حاصل ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ منقبتی دنیا میں بھی جناب اقبال اشہر نے اپنا وہی منفرد مقام اور وہی ممتاز لہجہ رکھا ہے۔ آئیے ان کا استقبال کیا جائے۔ میں استقبال کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا۔ ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں غزل میں سلام کا منظر میں پیش کر رہا ہوں اور شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں، آپ آمادہ ہو جائیے۔ میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا، سمندروں کے کنارے جلا ہے گھر میرا۔ مطلع دے دیا میں نے، مطلع دے دیا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا، سمندروں کے کنارے جلا ہے گھر میرا، اب اس کو چھو بھی نہ پائیں گے ہاتھ ظالم کے، فراز صبر پہ رکھا ہوا ہے سر میرا۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا، سمندروں کے کنارے جلا ہے گھر میرا، اب اس کو چھو بھی نہ پائیں گے ہاتھ ظالم کے، فراز صبر پہ رکھا ہوا ہے سر میرا، تمہارے پاس تو ہیں اسلحے بھی لشکر بھی، تمہارے پاس تو ہیں اسلحے بھی لشکر بھی، میں کچھ نہیں ہوں تو پھر کس لیے ہے ڈر میرا۔ تمہارے پاس ہیں لشکر بھی اسلحے، تمہارے پاس تو ہیں اسلحے بھی لشکر بھی، میں کچھ نہیں ہوں تو پھر کس لیے ہے ڈر میرا۔ آئیے اس نہج کی شاعری کرنے والا منقبتی دنیا میں محترم جناب اقبال اشہر سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے۔ عزیز سامعین، میں رائے بریلی تو آیا ہوں مشاعرے میں، لیکن اس مقدس محفل میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ ذرا سی آواز بڑھا دیں۔ ملاحظہ کیجیے کہ کچھ شعر پڑھ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو،
دل پکار اٹھے کہ امت کا امام کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا، کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، حق پرستی کا اگر ہو تو پیام ایسا، پرستی اگر ہو تو پیام ایسا ہو، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، حق پرستی کا اگر ہو تو پیام ایسا ہو، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، شاہ خود کہہ دے کہ ہاں میرا غلام، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، شاہ خود کہہ دے کہ ہاں میرا غلام ایسا ہو۔ بہت شکریہ، 3 شعر اور پڑھتا ہوں۔ میں غزل کا شاعر ہوں تو میں منقبت بھی ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں، اور میں خود کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا رہوں گا، یہ بہت وسیع میدان ہے۔ 3 شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خفا خفا نظر آتی تھی روشنی ہم سے، خفا خفا نظر آتی تھی روشنی ہم سے، خفا خفا نظر آتی تھی روشنی ہم سے،
نئے چراغ جلے ہیں حسین کے دم سے، خفا نظر آتی تھی روشنی ہم سے، خفا نظر آتی تھی روشنی ہم سے، نئے چراغ جلے ہیں حسین کے دم سے، جو ہے کتابت ذکر حسین پر معمور، جو ہے کتابت ذکر حسین پر معمور، وہ روشنائی نکلتی ہے دیدہ نم سے، کتابت ذکر حسین پر معمور، جو ہے کتابت ذکر حسین پر معمور، وہ روشنائی نکلتی ہے دیدہ نم سے، وہ روشنائی نکلتی ہے دیدہ نم سے، میری نجات کا مولا یہی ذریعہ ہے، میری نجات کا مولا یہی ذریعہ ہے، مجھے نجات نہ دینا حسین کے غم سے، جو ہے کتابت ذکر حسین پر معمور، وہ روشنائی نکلتی ہے دیدہ نم سے، میری نجات کا مولا یہی ذریعہ ہے، مجھے نجات نہ دینا حسین کے غم سے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ 3-4 شعر اور پڑھتا ہوں میں۔ یہ مبارک پور کی محفل تھی پچھلے برس، تو ایک مصرع تھا، تو چند شعر سماعت فرمائیں۔ احمد عباس صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا حکم تھا خاص طور سے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، جھکتے نہیں یہ لوگ ستمگر کے سامنے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، جھکتے نہیں یہ لوگ ستمگر کے سامنے،
با اختیار عشق میں بے اختیار ہے با اختیار عشق میں بے اختیار ہے بندوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے اختیار عشق میں بے اختیار ہے بندوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے. یہ شعر بطور خاص میں عرض کرتا ہوں. بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات پیاسے ہی جائیں ساقی اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات پیاسے ہی جائیں ساقی کوثر کے سامنے. ایک منقبت کے لیے اور حکم ہے. اچھا ایک سن لیجیے کچھ شعر اور آخر میں 2 شعروں کی فرمائش ہے. عرض کرتا ہوں سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے حسین ابن علی کا غلام آیا سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے حسین ابن علی کا غلام آیا ہے چراغ خیمہ کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں
چراغ خیمہ کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں، ہمیں پسند شہادت کا جام آیا ہے، شہادت کا جام آیا ہے، بچا کے دین محمد کہاں شہیدوں نے، بچا کے دین محمد کہاں شہیدوں نے، یہ گھر کا خون تھا گھر کے ہی کام، چراغ خیمہ کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں، ہمیں پسند شہادت کا جام آیا ہے، بچا کے دین محمد کہاں شہیدوں نے، یہ گھر کا خون تھا گھر کے ہی کام آیا ہے۔ ایک مجھ سے میرے لیے حکم ہے کہ آخر میں ایک دو شعر اور یہ چند شعر ایک منقبت کے لیے خصوصاً اجازت ہے؟ سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ بچا کے دین محمد کہا شہیدوں نے، بچا کے دین محمد کہاں شہیدوں نے، یہ گھر کا خون تھا گھر کے ہی کام آیا ہے۔ لہذا فرمائے یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین، یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین، کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین۔ اور کربلا کی جو یونیورسلٹی ہے اس پر ایک شعر ملاحظہ فرمایا طالب علم کا کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین، بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین، بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین، ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین، بس ایک دور کو کہیے نہ آشنائے حسین،
ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین، کرے جو بیعت فاسق سے صاف صاف انکار، کرے جو بیعت فاسق سے صاف صاف انکار، وہی غلام علی ہے وہی گدائے حسین، وہی غلام علی ہے، کرے جو بیعت فاسق سے صاف صاف انکار، وہی غلام علی ہے وہی گدائے حسین۔ اور یہ ایک دعا ہے، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے، تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا، تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین۔ مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں، مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں، تمہیں سمیٹ کے مارے گا کل خدائے مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں، مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں، تمہیں سمیٹ کے مارے گا کل خدائے حسین۔ ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید، ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید، اٹھائے کوئی اسے کیا جسے گرائے، ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید، اٹھائے کوئی اسے کیا جسے گرائے۔ بہت شکریہ نوازش۔ اور آخر میں دو شعر جن کے لیے خصوصاً میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے حکم ملتا ہے، میری خوش نصیبی ہے، ملاحظہ فرمایا دو شعر۔ کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے،
کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز آزاداری ہے۔ سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز آزاداری ہے۔ بہت شکریہ۔ نہیں وہ ایسا ہے، میں اصل میں وہ مجھے حکم اتنے مل گئے تھے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا، تین شعر کہہ پایا تھا میں، وہ سن لیجئے، اور ایک جو ہے ہاں ایک منقبت کے 3-4 شعر آخر میں، یہ 2-3 شعر سن لیجئے، تحت میں سن لیجئے۔ کہتا ہوں کہ ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے۔ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، محتاج قلم ہیں نہ وہ محتاج سیاہی، محتاج قلم ہیں نہ وہ محتاج سیاہی، لکھتے ہیں تیرا درد جو آنکھوں کی نمی سے۔ ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، کھلتے نہیں دنیا پہ، کھلتے نہیں دنیا پہ، ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہم وہ ہیں جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، اور کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معانی، کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معانی، منسوب نہ ہوتی جو حسین ابن علی سے۔
واہ واہ واہ، کیا کہنا، واہ 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 واہ. حضرات محترم جناب اقبال اشرف صاحب جو دہلی سے تشریف لائے تھے، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. واقعی کیا خوب شاعری کی ہے محترم جناب اقبال اشرف صاحب نے. اور اب ہماری فہرست آخری منزل میں پہنچ گئی ہے. استاد ادب، استاد علم، استاد فن، شاعری کی دنیا میں اپنا بھرپور نام رکھنے والی شخصیت، انتہائی واجب الاحترام شخصیت حضرت آغا سروش حیدرآبادی ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہیں زحمت سخن دینا ہے. حضرات، ہماری محفلوں کا یہ مزاج رہا ہے، ہماری مجلسوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ دل کھول کے مدحت محمد و آل محمد میں حصہ لیا ہے. کسی بھی اعتبار سے، چاہے شاعری ہو، چاہے منقبتیں ہوں، چاہے داد و تحسین ہو، اور یا مجلس اور محفل میں تقسیم ہونے والے تبرکات ہوں، اسی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی. اور اب جب یہ تبرک تقسیم ہو چکا تو مجھے اس شخصیت کو زحمت سخن دینے میں اب کوئی تأمل نہیں ہے. اس کے استقبال کے لیے سماعتیں ہموار ہو گئی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربتیں تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. آپ اچھے شعر سنتے ہیں نا منصور بھائی؟ چونکہ آپ اچھے شعر سنتے ہیں، میں اچھا شعر سنانے جا رہا ہوں. تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. یعنی ہر شہر میں کرب و بلا تیری ہے. تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. یعنی ہر شہر میں کرب و بلا تیری ہے. تازیہ تیرا، علم تیرا، ہوا تیری. تازیہ تیرا، علم تیرا، عزا تیری ہے. یعنی ہر شہر میں ایک کرب و بلا تیری ہے. شاہد بھائی، یعنی ہر شہر میں ایک کرب و بلا تیری ہے. چاہتے تھے جو مٹا دیں تیری مدحت کے چراغ. اوئے ہائے ہائے. اقبال بھائی سے آغا سروش تک کا سفر آپ کو طے کرنا ہے. کیا شاعری ہو رہی تھی. چاہتے تھے جو مٹا دیں تیری مدحت کے چراغ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے. چاہتے تھے جو مٹا دیں تیری مدحت کے چراغ، چاہتے تھے جو مٹا دیں تیری مدحت کے چراغ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے. آئیے اس شاعر کے حضور حرف التماس لے کر چلیں جس نے کبھی کہا تھا ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں. درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. میں اشعار کے خالق انتہائی واجب الاحترام حضرت آغا سروش حیدرآبادی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. آغا بھائی کے استقبال میں اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے اور طولانی عمر کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات.
ذرا اس کو اوپر کیجیے تھوڑا سا. کچھ اشعار کی فرمائش بھی ہے، ترہی منقبت بھی ہے، غیر ترہی منقبت کی بھی 2-4 شعر. عرض کیا کہ جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، 2 گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے. جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، 2 گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے. اور جب تلک کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، جب تلک کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، کبھی کعبے کی طرف سر نہ جھکایا میں نے. جب تلک کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، کبھی کعبے کی طرف سر نہ جھکایا میں نے. اور یہ 4 مصرے ممدوح کی زبانی باب الحوائج کی، اس کی بھی فرمائش تھی کہ سکینہ سے ایک سلوات کا سہارا لے، کہ سکینہ سے جو وعدہ تھا وہ پورا کر لیا میں نے. سکینہ سے جو وعدہ تھا وہ پورا کر لیا میں نے. بزور تشنگی دریا پہ قبضہ کر لیا میں نے. سکینہ سے جو وعدہ تھا، سکینہ سے جو وعدہ تھا وہ پورا کر لیا میں نے. بزور تشنگی دریا پہ قبضہ کر لیا میں نے. اچانک شور اٹھا کٹ گئے عباس کے بازو. اچانک شور اٹھا کٹ گئے عباس کے بازو. یہ سنتے ہی علم کو اور اونچا کر لیا میں نے. اچانک شور اٹھا کٹ گئے عباس کے بازو. یہ سنتے ہی علم کو اور اونچا کر لیا میں نے. یہ سنتے ہی علم کو اور اونچا کر لیا میں نے. اور حضرات ایک منقبت کے 4-5 شعر ایک سلوات کا سہارا دیں. ایک بار بھائی. جنگل جنگل خضر کو ڈھونڈے، جنگل جنگل خضر کو ڈھونڈے، کیوں جائیں الیاس کے پاس، جنگل جنگل خضر کو ڈھونڈے، جنگل جنگل خضر کو ڈھونڈے، کیوں جائیں الیاس کے پاس. آب حیات کا سر چشمہ جب، آب حیات کا سر چشمہ جب، ہے خبر عباس کے پاس.
ڈھونڈے کیوں جائیں الیاس کے پاس آب حیات کا سر چشمہ جب ہے خبر عباس کے پاس. شعر سنیے. تاب ابد تفسیر کی صورت، بڑی مشکل زبین ہے، مشکل قافیے ہیں. تاب ابد تفسیر کی صورت چلتا رہے گا ذکر علی. تاب ابد تفسیر کی صورت، تاب ابد تفسیر کی صورت چلتا رہے گا ذکر علی. خرا کو تو رک جانا ہے، خرا کو تو رک جانا ہے بالآخر والناس کے پاس. رک جانا بالآخر والناس کے پاس. اور شب بھر میں کتنی تکبیریں. خداوند عالم نے سورہ تکویر میں صبح کی بھی قسم کھائی، صبح کی سانسوں کی. والصبح واللیل اذا عسعس والنہار اذا تنفس. شب بھر میں کتنی تکبیریں روز علی کرتے ہیں بلند. شب بھر میں کتنی تکبیریں روز علی کرتے ہیں بلند. ان کی بھی کچھ گنتی ہے کیا صبح تیرے انفاس کے پاس. صبح تیرے انفاس کے پاس. شب بھر میں کتنی تکبیریں روز علی کرتے ہیں بلند. ان کی بھی کچھ گنتی ہے کیا صبح تیرے شعر سنیے. یہ ہندی کا قافیہ استعمال کیا ہے. داب کے پاؤں تیرے خنبر کے سیکھوں میں بھی عشق کا گیان. داب کے پاؤں تیرے خنبر کے سیکھوں میں بھی عشق کا گیان.
مجھ کو بھی 2 دن بٹھلا دے مولا اپنے داس کے پاس. داب کے پاؤں تیرے خمبر کے سیکھوں تیرے عشق کا گیان. مجھ کو بھی 2 دن بٹھلا دے مولا اپنے داس کے پاس. اور یہ شعر سنیے باب الحوائج کی مدحن جشن باب الحوائج کا. کھینچ کے خط شمشیر جو نام نے رکھ لی حکم سرور پر. کھینچ کے خط شمشیر جو نام نے کھینچ کے خط شمشیر جو نام نے رکھ لی حکم سرور پر. تب سے قیامت ٹھہری ہوئی ہے. تب سے قیامت ٹھہری ہوئی ہے. آ کے خط رکھ لی حکم سرور پر. تب سے قیامت ٹھہری ہوئی ہے. آ کے خط عباس کے پاس. اور یہ شعر بھی سنیے. نبیوں ولیوں میں بھی کوئی کیا ایسی کرامت والے ہیں. نبیوں ولیوں میں بھی کوئی کیا ایسی کرامت والے ہیں. صدیوں سے اونچا ہے علم صدیوں سے اونچا ہے علم اور ہاتھ نہیں عباس صدیوں سے اونچا ہے علم ہاتھ نہیں عباس کے پاس ششماہ کی پیاس کی وسعت
چشمہ پیاس کی وسعت 7 سمندر جتنی ہے، چشمہ کی پیاس کی وسعت 7 سمندر جتنی ہے، یا رب اتنا ظرف کہاں ہے، یا رب اتنا ظرف کہاں ہے، دنیا کے احساس کے پاس، یا رب اتنا ظرف کہاں ہے، دنیا کے احساس کے پاس۔ اب یہ 2 شعر چھوڑتے ہوئے زیادہ شعر ہیں۔ شیشے کے 100 ٹکڑے کر دیں، شیشے کے 100 ٹکڑے کر دیں، چیر بھی دیں پتھر کا جگر، شیشے کے 100 ٹکڑے کر دیں، چیر بھی دیں پتھر کا جگر، اشک عزاسی دھار کہاں ہے، اشک عزاسی دھار کہاں ہے، ہیرے اور الماس کے دھار کہاں، شیشے کے 100 ٹکڑے کر دیں، چیر بھی دیں پتھر کا جگر، اشک عزاسی دھار کہاں، ہیرے اور الماس کے پاس۔ اور ایک نفسیاتی شعر آخری، ایک معصوم سی بچی نے بھی آنکھ سے آنسو چھلکائے، ایک معصوم سی بچی نے بھی آنکھ سے آنسو چھلکائے، دریا کی تصویر بنا کر اس نے کفے عباس کے پاس، دریا کی ایک معصوم سی بچی نے آنکھ سے آنسو چھلکائے، دریا کی تصویر بنا کر اس نے کفے عباس کے پاس۔ اور مقطع ہے اس کا قافیہ، گویا کہ شاید نیا مضمون، گویا کہ آواز دل مرسل ہے سریر خامہ سرو، قبلہ، گویا کہ آواز دل، گویا کہ آواز دل مرسل ہے سریر، قلم چلنے کی آواز جو آتی ہے کاغذ پر سریر خامہ کہتے ہیں، گویا کہ آواز دل، خرطاس یعنی کاغذ، گویا کہ آواز دل
مضمون پہنچ جائیں گے آپ حضرات. گویا کہ آواز دل مرسل ہے سریر خامہ سروش، نو کے قلم نشتر لگتی ہے، نو کے قلم نشتر لگتی ہے، دل کو رگے خرطاس کے پاس. گویا کہ آواز دل مرسل ہے سریر خامہ سروش، نو کے قلم نشتر لگتی ہے، دل کو رگے خرطاس کے پاس. اب یہ قافیہ پیاس کا بھی چھوٹ گیا، بہرحال یہ قافیہ تو لازم کرنا ہے. چشم دریا چاہ سمندر، شرم سے پانی پانی ہوئے، چشم دریا چاہ سمندر، شرم سے پانی پانی ہوئے، جب خالی کوزوں کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا پیاس کے پاس، جب خالی کوزوں کے سوا. ترا میں کچھ شعر بہرحال نصیر میاں کی زمین ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ ہے، معلوم ہوا ہے. عرض کیا کہ بخشش کی نوید آئی، فطرس کو بیاباں میں، بخشش کی نوید آئی فطرس کو بیاباں میں، شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. بخشش کی نوید آئی فطرس کو بیاباں میں، شبیر کی آمد ہے زہرا کے گلستان میں. شبیر کی عظمت کو شبیر سے ہی سمجھو، شبیر کی عظمت کو شبیر سے ہی سمجھو، قرآن کا تعارف خود موجود ہے قرآن میں. شبیر کی عظمت کو شبیر سے ہی سمجھو، قرآن کا تعارف خود موجود ہے قرآن میں. کہتے ہیں اسے شمع ایمان، ایک شعر آ گیا بیچ میں، کہتے ہیں اسے شمع ایمان ابو طالب، کہتے ہیں اسے شمع ایمان ابو طالب، تازیست رہی روشن جو کفر کے طوفان میں. کہتے ہیں اسے شمع ایمان ابو طالب، تازیست رہی روشن جو کفر کے طوفان میں. شبیر نے بخشے ہیں جو 7 پسر تجھ کو، شبیر نے بخشے ہیں جو 7 پسر تجھ کو، بس اتنی ہی وسعت تھی راہب تیرے داماں میں. شبیر نے بخشے ہیں جو 7 شبیر نے بخشے ہیں جو 7 پسر تجھ کو، بس اتنی ہی وسعت تھی، بس اتنی ہی وسعت تھی راہب تیرے داماں میں. شبیر نے بخشے ہیں جو 7 پسر تجھ کو،
بس اتنی ہی وسعت تھی راہب تیرے داماں میں، اور دو چھینٹوں سے کوثر کے جاگ اٹھا ضمیر حر، دو چھینٹوں سے کوثر کے جاگ اٹھا ضمیر حر، کب ایسی کرامت ہے بارانی نیسا میں، دو چھینٹوں سے کب ایسی کرامت ہے بارانی نیسا میں۔ اور یہ شعر بھی سن لیجئے کہ یہ فرش عزا کا ہے، یہ فرش عزا کا ہے، سیر اس پہ ہے جنت کی، قبلہ شعر یہ فرش عزا کا ہے، سیر اس پہ ہے جنت کی، اڑنے کی یہ طاقت ہے کب تخت سلیمان میں، یہ فرش عزا کا ہے، سیر اس پہ ہے جنت کی، اڑنے کی یہ طاقت ہے کب تخت سلیمان میں۔ اور شعر سنیے کہ شبیر، یہ شعر سنیے کہ ایک نعرہ سنیے، یہ شعر سنیے، بے نقطہ با رہتا، شعر سننا قرآن شہادت کا، شعر سنیے، بے نقطہ با رہتا قرآن شہادت کا، شبیر جو اصغر کو لاتے نہیں میدان میں، بے نقطہ با رہتا، بے نقطہ با رہتا قرآن شہادت کا، شبیر جو اصغر کو لاتے نہیں میدان میں، قرآن شہادت کا بے نقطہ با رہتا، شبیر جو اصغر کو لاتے نہیں میدان میں۔ اور شعر سنیے، شمشیر تبسم سے خط کھینچا ہے اصغر نے، شمشیر تبسم سے خط کھینچا ہے اصغر نے، بیمار تک آنے کی جرت نہیں پیکا میں، خط کھینچا ہے اصغر نے، شمشیر تبسم سے خط کھینچا ہے اصغر نے، بیمار تک آنے کی جرت نہیں پیکا میں، شمشیر تبسم سے خط کھینچا ہے اصغر نے، بیمار تک آنے کی جرت نہیں پیکا میں، بیمار تک آنے کی جرت نہیں پیکا میں۔ اور یہ آخری دو شعر، سجاد نے طلبوں سے جو خار نکالے تھے، سجاد نے طلبوں سے جو خار نکالے تھے، رہ رہ کے کھٹکتے ہیں ظالم کی رگے جامے، سجاد نے طلبوں سے جو خار نکالے تھے، رہ رہ کے کھٹکتے ہیں ظالم کی رگے جامے۔ اور آخری شعر کے مولا کے سخنور کا اعزاز عطا کرنے، آخری شعر، مولا کے سخنور کا اعزاز عطا کرنے بلوایا گیا، مولا کے سخنور کا اعزاز عطا کرنے بلوایا گیا مجھ کو دربار خراساں میں، مولا کے سخنور کا اعزاز عطا کرنے بلوایا گیا مجھ کو دربار خراساں میں۔ وہ منقبت کی فرمائش ہے، 4-5 شعر میں پیش کروں، یہ ایک سلوات کا سہارا دے۔ ایک اور سلوات، میں ہوں دریا
سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نا زمین ہے، اور میری جبی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، زخمی ہے مگر کرب و بلا کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے کتنی ہنسی ہے، جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں کو، دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے، اور کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، کب مشق چھدی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے شانے یہ انہیں یاد نہیں ہے، اور اتنا ہی یقین ہے تیری امداد کا مجھ کو، جتنا مجھے زہرا کی دعاؤں کا یقین ہے، اور کہہ رہے ہیں کیا کیا ہے، ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم، ہر ملک میں لہراتا ہے غازی
تیرا پرچم لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر نگی ہے اور کس نے ہر ملک میں لہراتا ہے غازی تیرا پرچم لگتا ہے کہ ہر ملک تیرے زیر نگی ہے اور کس نے کہا لوٹ آیا ہوں میں کرب و بلا سے میں بھی ہوں کہ وہی اور میرا دل بھی وہی ہے اتری ہے سرو شایع تطہیر جہاں پر عباس علمدار اسی گھر کا مکی ہے میں ہوں شکریہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول اے نقطہ فروع نظر کعبہ اصول آ ہم سے کر خراج دل و جان کا وصول مولا تیرے بغیر یہ جنت نہیں قبول دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے پروردگار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس جشن اور صاحب جشن کا وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس صاحب غیبت اور حقیقی وارث جشن کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ میرے مولا کی صدارت ہو اور ہم لوگ ان کے سامنے اس جشن امام علی مقام کا انعقاد کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما